السلام علیکم. علیکم السلام السلام، علیکم. علیکم السلام، علیکم السلام، علیکم. اب صحیح ہو گیا اب جی، یہ آواز وعلیکم ٹھیک ہو گئی السلام نا؟ جناب باری اب صاحب. صحیح ہو گیا، اب پرفیکٹ ہے، اب بہترین ہے. اچھا جی، وہ مائک کا مسئلہ تھا. میں کہہ رہا تھا لیالی صاحب، ابھی جو ایک جماعت المسلمین والے کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا، آخر 5-10 منٹ میں نے سنا. آخر مجھے چودھری صاحب نے بلایا تب میں نے سنا، چودھری عثمان صاحب نے. جی جی، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا، لیکن آپ قرآن کی جھوٹ بول رہے تھے. وہ جو شیعوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا تفسیر کا، وہ آپ قرآن کی جھوٹ بولتے ہو تو اللہ آپ سے ڈرتے اداکاری نہیں نہ ہو. کریں نا، اداکاری نہ کریں. میں یہ کہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بیان اس کا جو مبنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لغزش، وہ معصوم نہیں ہے، عصمت کا انکار کر رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خود حجت حق و باطل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق و باطل نہیں ہے. تو عرض یہ تھا کہ اگر وہ غلطی کر سکتا ہے اور وہ صرف قرآن کو مان رہا تھا، میں نے کہا تو پھر کہ قرآن میں کوئی ایسے آیا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر غلطی کرے ہم اس کو ٹھیک کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ غلطی کر لیتا ہے پھر، لیکن پھر وہ اللہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. ہم نے کہا قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کرو نا، اور بس قرآن کی کوئی آیت وہ پیش بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کی جو بھی آیت ہوگا، جو بھی آیت آپ پیش کریں گے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کیا پتہ کہ اس میں سے غلطی ہو گئی ان سے، ٹھیک ہے نا. نہیں، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معیار حق تو چھوڑو، صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے. وہ بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ نہ صحابہ کرام بھی جو وہ ہے. تو آپ ایک منٹ. تابعین کو بھی سمجھتے ہیں نا، تابعین کو بھی. نہیں ابھی بتا دیں کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ کیوں غلط کر رہے تھے جان بوجھ کے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ. اس کا ترجمہ جان بوجھ آپ کے ترجمہ غلط کرو، کر رہے آپ تھے. ترجمہ کرو، آپ ترجمہ کرو نا. اس کا یہ آپ میں نے اور سن لیجئے، یہ آیت نمبر ہے سورہ شورى، آیت نمبر ہے 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی جی طرح جی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کہ روح نہیں کتاب نہیں کیا نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں. اور جب آپ کہتے ہیں ہمارا ترجمہ غلط ہے نا، روح کا مطلب قرآن نہیں ہے. وحی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کا صحیح ترجمہ کرو. تم کہتے ہیں ہم نے غلط ترجمہ کیا. روح کا مطلب ہے امر قرآن وہی. یہ کس کتاب میں لکھا کہ روح سے مراد قرآن ہے؟ تمام تفسیر نے لکھا ہے. چلے جی، آپ کی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام روح بھی ہے. آج پہلی دفعہ چلے جی، روح ہے. ایک منٹ سن لیجئے، آپ کی تفسیر ہے میزان عربی میں، المیزان کی تفسیر اور ہے عربی میزان میں. صوفیوں کی اس تفسیر میں ہے، میزان صوفیوں کی تفسیر ہے. اچھا، شیعوں کا کوئی تفسیر نکال لو کہ یہاں سے نبی علیہ البرہان، الصلوۃ والسلام تفسیر البرہان، تفسیر البرہان. خطاب نبی علیہ السلام کے لیے ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عام اور لوگوں کے لیے خطاب ہے، کفار کے لیے خطاب ہے. یہ جھوٹ کیوں بول رہے قرآن پاک؟ دیکھو، آپ کوئی بھی ترجمہ شیعہ کرو. تفسیر سے دکھاؤ. میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا، آپ ترجمہ کرو. آپ پہلے ترجمہ کرو. کوئی بھی شیعہ تفسیر سے مجھے او دکھاؤ. بھائی، اب میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، فرض میں مان لیتا ہوں میں نے غلط ترجمہ. آپ پہلے ترجمہ کرو، پھر میں اپنے ترجمے کو تعلق بات کروں گا نا. جان بوجھ کے، اچھا بتا دیں، وہ آپ جان بوجھ کے کر رہے تھے اس کو پنسانی کے لیے، جان بوجھ کے قرآن کا غلط ترجمہ. دیکھو بھائی، دیکھو میں دیکھو، تم پہلے ترجمہ تو کرو نا اپنا، پھر سوال کرو یار. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اداکار آدمی ہے یہ، علامہ صاحب جو ہے بڑا ہی اداکار آدمی. نمبر ایک، پنسانے کے لیے کر رہے تھے جی. ہاں جی، میں پنسانے کے لیے کر رہا. تو صحیح ترجمہ کرنا. پہلے خود ترجمہ آتا نہیں ہے، کہتا ہے روح سے مراد قرآن ہے. سبحان اللہ. یہ جان بوجھ کے غلط ترجمہ کرے. اس کو پتہ تھا، تمام شیعہ تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں مراد نبی علیہ السلام ہے. تمام شیعہ تفسیر نے لکھا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے غلط ترجمہ کر رہا آپ صحیح ترجمہ کرو نا شیخ صاحب، آپ صحیح ترجمہ کرو، ہم سن لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کیا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کیا یعنی کتاب کی تفصیل کیا ہے، ایمان کیا ہے یعنی ایمان کی تفصیل کیا. یہ شیعوں نے لکھا ہے. شیعوں کی تفسیر میں آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ تفصیل تو نہیں لکھا نا. تفصیل تو آپ اپنے سے، آپ کا اجتہاد ہے نا. تو مراد تو مفسرین. میں نے کہا شیعہ تو تفسیر نے لکھا ہو تو آ جاؤ میری شکست. اہل تشیع نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تفصیل ایمان اور تفصیل کتاب ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسب سے کچھ حاصل نہیں کیا. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہیں شیخ صاحب، آپ چالاکی کر رہے ہو. یہ آیت بڑی مشکلات آیات میں سے، قرآن مجید کے آیات جو ہے مشکل آیات میں سے. اس کا ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا کافی مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ نازک ہے.
اب اس آیہ کے متعلق جب آئے ہم، شیخ صاحب جو ہمارے ساتھ مناظر تھے وہ کہتے تھے بعثت سے پہلے نبی، یہ تو کہتے ہیں میرا کلام ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو گمراہ شخص ہے، جماعت المسلمین والا تو گمراہ ہے۔ اچھا وہ جماعت المسلمین مجھے نہیں معلوم جماعت المسلمین کیا چیز ہے، میں نے پہلی دفعہ نام سنا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں مسلم ہوں، کہہ رہا تھا نا آپ کو، بار آخر میں کہہ رہا تھا جماعت المسلمین کا لفظ اس نے نہیں لیا نا، وہ کہہ رہا تھا میں مسلم ہوں، وہ مسلمان تو بہت ہے نا۔ حدیثوں کو مان نہیں رہا تھا، وہ صرف کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن اپنے خواہشات کے مطابق مانی، قرآن کو مانتے لیکن اپنے خواہشات کے مطابق، وہ تو گمراہ فرقہ ہے۔ قرآنی لگ قرآنی تھا، اچھا قرآنیوں میں سے تھا، مجھے نہیں معلوم، اچھا قرآنی تھا۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ جی سر، علیکم السلام، علیکم علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، خیریت ہے؟ اچھا یہ دینی گفتگو ہے، ٹائمر لگا لیں 5 منٹ آپ بات کریں، 5 منٹ لگے سے بات کریں گے، ایسے لطف نہیں آئے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے کوئی موضوع کا تعین نہیں کیا تھا، ہم وہ دوسرے مناظر پہ تبصرہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک بات اور آپ نے کہی کہ نماز میں اگر کوئی علی ولی اللہ کہے، یہ تو نماز کے غیر ایک کلمہ ہے، اگر کوئی کلمہ نماز کے علاوہ ہو وہ نماز آپ کے پاس نماز ہی نہیں ہے نا، او بھائی جس کے پاس نماز ہو تو وہ کہہ دے تو صحیح ہے۔ یہ ہمارا اپنا موضوع ہے، یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عالم ہو میرے سامنے آئے، اس نے کہا 1 کروڑ روپے دوں گا، میں 1 کروڑ روپے نہیں لیتا ہوں، وہ حضرت عمر کے صدقے معاف ہے، لیکن میرے سامنے آئے بات کرے کہ نماز کے غیر کلمہ نماز میں پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ نماز ہو بھائی، نماز آپ نے کہاں سے سیکھو، کس کی نماز بات کر رہے ہو، کون سی کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نماز میں نے نماز نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے، نبی علیہ السلام سے تم نے نبی کو تو دیکھا تو نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، ان سے ڈائریکٹ تو نہیں سیکھا نا۔ تواتر کے ساتھ ہماری آپ چلیں جی، تواتر آپ کے پاس نماز پر آپ کے پاس متواتر احادیث نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آپ جو ہے نا، آپ چلیں دو مجھے یہ دیکھیں، اب یہ کہتا ہے میں نے نماز، ایک منٹ ذاکر بھائی، ذاکر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نماز میں متواتر احادیث ہیں، آپ نماز میں مجھے 3 متواتر، دیکھیں نماز میں 3 متواتر احادیث دکھائیں۔ آپ بات تو سن لیں ذاکر صاحب، میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے تواتر سے نماز ہم تک پہنچ چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے نماز پڑھی ہے، وہ عملی تواتر سے ہم تک۔ ابھی سن، ایک منٹ ذاکر صاحب دے، 1 منٹ۔ آپ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین نماز سکھاتے ہیں، اور ان والدین کو ان کے والدین نے، کسی نے کتاب سے حدیث سے نماز کسی نے نہیں سیکھی ہے، تواتر سے نماز آئی، آپ نے بھی تواتر سے سیکھی ہے، میں نے بھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کافی سے سیکھی ہے، کوئی یا بخاری سے سیکھی ہے۔ نماز سنت متواتر سے ہم ماں باپ سے سیکھتے ہیں، ماں باپ ایک دوسرے سے، اسی طرح تواتر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی اور پھر نبی علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز جس طرح مجھے دیکھ۔ جی علامہ صاحب میری بات سنیں، اس آپ کے ساتھ اس موضوع پہ اس لیے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ہمارے ائمہ کی حدیث کے قائل نہیں ہیں، اس لیے آپ سے اس موضوع پہ اللہ بات سنیں، میری بات سنیں۔ جب اللہ یاری صاحب ہمارے اپنے ائمہ کی فرمان پیش کریں گے تو آپ انکار کریں گے، اس لیے اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ مناسب نہیں ہے، آپ کوئی اور اختیار کریں۔ ابھی تو میرا بھی سن لی جواب ذاکر صاحب، میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ہمارا اپنا، آپ کا اور آپ کا ہمارا نبی علیہ السلام طریقہ نبی علیہ السلام کا چلے گا، نبی علیہ السلام تو آپ کا اور ہمارا جو ہے نا اکٹھا ہے، تو نبی علیہ السلام سے دیکھا ہے کہ غیر کلمہ نماز میں پڑھنا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یا نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ نماز میں پڑھا ہو جو یہ کہتا ہے علی ولی اللہ کے ساتھ نماز فاسد نہیں ہوتی، تو پھر ہم الصحابۃ کلہم عدول، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ان اولیاء اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں ہم کہ فلانا ولی فلانا ولی، یہ نماز کے غیر جو بھی کلمہ ہو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اگر کلمہ خیر کا ہو، ببرکتی کا ہو، خیر کا کلمہ ہے، یہ علی ولی اللہ خیر کا کلمہ، لیکن نماز کا غیر کلمہ ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام سے دیکھا ہے یہ غیر ہونا نا، یہ غیر ہونا ثابت کہاں سے ہوگا نا، آپ سن لیں، اب 2 منٹ کے لیے میری بھی سن لیں نا، تو غیر ہونا کہاں سے ثابت ہوگی؟ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ ابو حنیفہ نے تواتر کے ساتھ روایت کیا۔ اب اس شخص کو اگر دنیا والے دیکھ لیں، ابو حنیفہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ابو حنیفہ کے پاس کوئی کتاب نہیں، ابو حنیفہ کی جو مسند ابو حنیفہ ہے اس میں احادیث بہت کم ہے اور اکثر احادیث میں ضعیف ہیں ان کے اپنے اکابر کے نزدیک۔ ابو حنیفہ خود احادیث میں یہ کہتے ہیں نا، یہ ابو حنیفہ کے قول پہ چلتے ہیں، اور ابو حنیفہ نے تواتر کے ساتھ روایت کی۔ اب میں کیا عرض کروں، ایک شخص کہہ دے نا کہ امریکہ جو ہے وہ چکوال میں،
वाशिंगटन डीसी चकवाल का एक गांव। अब मैं उससे क्या अर्ज करूं भाई, वो अगर वो कह दे कि मैं मुनाजरा करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, अमेरिका चकवाल में। अर्ज यह है कि अबू हनीफा की हदीस में क्या पोजीशन है ठीक है, अगर चाहे तो हम दिखा दें, वो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अबू हनीफा के पास क्या हदीस थी या नहीं? आप लोगों के पास, अबू हनीफा को छोड़ें, बुखारी मिला दें, मुस्लिम मिला दें, अहमद हम्बल मिला दें, उसमें तिरमिजी मिला, सब मिला दें, आपके पास कितनी मुतवातिर अहादीस है नमाज में? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप छोड़ें। हम जब कहते हैं ना कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है नमाज के लिए, आप लोग चलते हैं एक और उसलूब है फुरुआत में, हमारे पास तरीक़े अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की। लिजा हम इस मसले को ना चढ़ें, जो इख्तिलाफी मसाइल है ना हमारे और आपके दरमियान, उस पर बात करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने कहा कि उनके पास हदीस नहीं जाकर साहब, ये एक सवाल का जवाब दे लयारी साहब, आपने नमाज अपने माँ बाप से सीखी है या काफी से सीखी, हदीसों से सीखी, ये बता दे। जब आप बालिग हुए तो ये नमाज आपने किताब से देख के पढ़ी या माँ बाप ने सिखाई आपको, और माँ बाप को किसने सिखाई, ये बताओ मुझे, ये बताओ। इमाम अबू हनीफा शुरू में तो हमने वालिदा मोहतरमा से, वालिदा ने बचपन में सिखाया था ना, बाद में तो हमने हदीस से सिखाया। आपके वालिदैन ने फिर किसी अपने वालिदैन से नहीं, ये तवातुर से सीना बसीना पहुंची, अमली तवातुर से नमाज पहुंचा है। इसमें हदीस का क्या काम है कि हदीस है कि नहीं, बता दीजिए। मेरा गुजारिश है आपसे, किबला साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। हजरत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत किस सन हिजरी में हुई थी और पैगंबर की वफात कब है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तकरीबन आखिरी कुछ सहाबा किराम को देखा, यानी कि 80 के बाद हुआ। नबी अलैहि सलाम मैं सवाल कर रहा हूं, देखिए मैं सवाल कर रहा हूं, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी मुअज़्ज़म की वफात कब है, इस दुनिया से गए कब है, और हजरत अबू हनीफा की विलादत किस सन हिजरी में हुई? आप मुझे ये जवाब दें। उसमें 70-80 साल का फासला है, आपका क्या कहना चाहते हैं? जो पैगंबर के बाद 80 साल के बाद आ रहा है, उसने कैसे क्या पैगंबर ने कैसे नमाज पढ़ी है जब उसने पैगंबर को देखा ही नहीं? उसकी जवाब दे रहा हूँ जाकिर साहब, जवाब दे रहा हूँ। सहाबा किराम को देख कर, सहाबा किराम ने देखा ही, सहाबा किराम को तो देखा है ना। इमाम अबू हनीफा जो नमाज पढ़ रहे थे, चलें इसको छोड़ें, नमाज को छोड़ें जाकिर साहब, वो अपने छोड़ना नहीं, दरमियान में वसवसा डाला है। जाकिर साहब, आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहां से नमाज सीखी? उसने अपने वालिदैन से सीखी, और उन वालिदैन ने अपने वालिदैन, वो सहाबा किराम थे, उसके वालिदैन तो ज़रदश्ती थे ना, किसी ने किताब से मजूसी थे उसके वालिदैन। जाकिर साहब, ये नमाज जो आया है, ये हमें सीना बसीना अमली तवातुर से आया है, किताब से किसी ने नहीं सीखा है। अगर कोई कहे कि मैंने किताब पढ़ा, बालिग हुआ, फिर मैंने अलकाफी को पढ़ा, ये कोई दावा नहीं कर सकते। कहते कि मुझे माँ बाप से किसने सिखाया, माँ बाप कहता है कि मुझे माँ बाप ने सिखाया, इसी तवातुर से पहुंचा है हमें ये नमाज जो है। चले ये आप फरीद हक्कानी साहब, अच्छा, फरीद हक्कानी भाई कि अली वलीउल्लाह कलमा नमाज में पढ़ना जायज है, इससे नमाज फासिद नहीं हुई। फरीद हक्कानी भाई, ये जो देखें ना, वो शिया देखें, ये इस मसले पे हमने 2 करोड़ का ऐलान पेश किया, वो शिया मौलियों का, कि आप इंतजार करें, इजाजत देना बात करने। आप एक दफा सुन लेना भाई, 1 करोड़ माफ किया ओ भाई, तुझे ऑफर ही नहीं हुई है, हमने शिया मौलियों का ऑफर किया, अब उनसे इस मसले पे गुफ्तगू होगी। आपका अपना जो तरीक़ेकार है, देखें, आप अबू हनीफा के तरीक़ेकार पे चलते हैं, आप हनफी हैं। अगर आप चाहे अबू हनीफा के मुतल्लिक़ बात करते हैं ना, अबू हनीफा साहब कौन थे, उनके मुतल्लिक़ उनके मुआसिरीन अकाबिर उलमा ने उनके मुतल्लिक़ क्या कहा है। उनको 2 दफ़ा कुफ्र से ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर से तौबा दिलाया गया, सब ने उनकी तकफीर की है। उनके ज़माने के अकाबिर उलमा ने उनको, भाई उनके जिस तरह जरह हुई है, उसके बावजूद आप उसके इत्तिबा कर इस मौजू पे चाहे गुफ्तगू करें, मसलन इस नहीं चाहते तहरीफ कुरान पे गुफ्तगू करें। अच्छा, कोई और रहमतुल्लाह की लोगों ने तकफीर की है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उस्ताद जो थे सहाबा किराम थे, उनकी भी आप लोग तकफीर करते? तकफीर करने से सहाबा किराम या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की शख्सियत में कुछ फर्क नहीं पड़ता है? आज सूरज की तरफ ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो सहाबा के शागिर्द थे, बिल्कुल झूठ है। वो सहाबा के शागिर्दी की किसी किताब में जो है, ये सहाबा देखो, सहाबा किसी को पढ़ाते भी नहीं थे, सहाबा के पास हक न समझा। देखो ना, सहाबा किराम अगर मियार हक न होते तो ये दीन आपके पास किस तरह पहुंचा है? सहाबा किराम के जरिए से
جب دین پہنچ جائے صحابہ کرام کے ذریعے، اگر آپ اس تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ وہ صحابہ جو پاک نیک اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ قلیل ہے۔ قرآن کس نے دیا ہے؟ اب اجازت دو نا بھائی، اجازت دینا، اجازت دے دو، اجازت دے، اجازت دے۔ کس نے دیا ہے؟ یہ صحابہ کرام نہیں مانتے، اس کو قرآن دیا ہے۔ فروخی صاحب بات 2 منٹ بات آپ کریں، 2 منٹ اللہ یاری صاحب، ایسے لفظ نہیں آئے گا۔ ذاکر صاحب ان سے یہ سوال کرے کہ قرآن کس نے دیا ہے، ان سے پوچھو صحیح قول کہ قرآن آپ کو کس نے دیا، صحابہ نے دیا ہے یا کس نے دیا؟ دیکھیں قرآن کے ساتھ جو ظلم صحابہ نے کیا ہے، وہی کام جو یہود نصارہ نے تورات انجیل نے کے ساتھ کیا ہے، وہی کام صحابہ نے قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے خود صحابہ نے اس بات پہ اقرار کیا ہے کہ جس طرح صحابہ نے گر رسالت جلایا ہے، جس طرح صحابہ نے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر سے ہٹا کر ایک اور شخص کو بٹایا ہے، اور جس طرح اصحاب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے، اور جو وسیع عیسیٰ تھا اس کو ہٹا کے خود انہوں نے جعلی انجیل لکھا ہے، اسی طرہ صحابہ نے خود شہادت دی ہے کہ ہم نے یہی کام آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ انجام دی ہے۔ تو صحابہ نے اجازت ہے نا، سوال 2 منٹ تھے نا میرے پاس، 2 منٹ تھے نہیں تھے، اب شروع ہو گیا۔ جو قرآن مجید کے ساتھ صحابہ نے ظلم کیا وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، تو آئیے اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ قرآن کس نے دیا ہے بھائیو؟ اچھی طرح سے سن لو، یہ سمجھتے ہیں صحابہ کا احسان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ صحابہ کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منٹ، بس میں 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں، 1 منٹ میں نے لیا، 1 منٹ مزید گفتگو کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لایا، صحابہ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے۔ یہ میرے مولا امام علی علیہ السلام کے تلوار اور ذوالفقار کا زور تھا کہ زور زبردستی کلمہ پڑھوایا صحابہ سے۔ فتح مکہ بت خانہ تھا، مکہ بت خانہ تھا، کس نے مکے کے چھت سے بتوں کو گرایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کون چڑھ کے بتیں گرائے؟ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا۔ صحابہ اگر کلمہ نہ پڑھتے، قرآن کا اقرار نہ کرتے، قتل ہو جاتے، معاویہ قتل ہو جاتا فتح مکہ کے وقت۔ انہوں نے زبردستی کلمے پڑھے ہیں، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کو پاور ملی ہے، انہی کو حکومت ملی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا جو کیا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اس کی شہادت دی، خود صحابہ نے شہادت دی، خود جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب عائشہ، سب نے شہادت دی، کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں ہیرا پھیری ہو گیا، آیات گم ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا۔ یہ آپ کی صحیح ترین کتب میں موجود ہے۔ تو قرآن کو ہم قرآن اصل کہاں کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام نے جمع کیا، اس کو انہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، اور کہا ہم اپنا قرآن جمع کرتے ہیں۔ جو انہوں نے اپنے قرآن جمع کیا اس کو بھی بہت سارے جلا دیے، اور جو بچ گیا وہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے۔ تو آؤ شیخ صاحب گفتگو کرتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ٹائم لگاؤ میرے لیے ذاکر صاحب، ٹائم لگا دو۔ کتنا ٹائم لوں میں؟ 2 منٹ؟ کتنا منٹ؟ 2 منٹ۔ ذاکر صاحب کتنا وقت لوں میں؟ 2 منٹ بات کریں گے، 2 منٹ۔ 2 منٹ۔ اچھا، میں نے آپ سے پوچھا ذاکر صاحب کہ ان سے پوچھو کہ قرآن آپ کو کس نے دیا ہے، اس نے اتنی تقریر کی، جواب دیا نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مانتا ہے کہ قرآن ہمیں، یہی صحابہ کرام جن کو یہ مانتا نہیں، انہوں نے جمع تجوید مدون کر کے ہم تک ہمیں دیا ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف ہے ان کے وہ عقیدے کے مطابق وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آیا، کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ ثابت کرو کہ غار میں، ثابت کرو کہ غار میں، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ثابت کرو۔ اچھا پھر حضرت علی رضی اللہ، وہ قرآن پاک جو حضرت علی رضی اللہ نے جمع کیا، وہی تو ثابت کرو، غار میں نا، غار میں ثابت کرو۔ ان سے پوچھ لے کہ غار میں نہیں ہے تو بتا دے کہ وہ کہاں ہے۔ تو غار میں ثابت کرو نا، تو غار میں ثابت کر، میرا کام نہیں کہ کہاں ثابت کرو۔ ذاکر صاحب یہ بات نہیں کرنے آپ، ذاکر صاحب کی بات ذاکر صاحب آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ وہ قرآن مجید جو مہدی اپنے ساتھ لائے گا وہ قرآن پاک اب تک کہاں ہے؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا یہ جو ابھی قرآن پاک موجود ہے تمہارے جو مسجدوں میں، ہماری مسجدوں میں، یہ قرآن پاک حضرت آپ کو صحابہ کرام نے دیا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ، عمر، عثمان، اور یہ قرآن پاک آپ کے اہل بیت نے کہا کہ اس قرآن پاک کی پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو جب تک امام مہدی نہ آیا۔ یہ قرآن پاک ان صحابہ کرام نے دیا ہے جس کو ہم معیار حق اس لیے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کو صحابہ کرام کو معیار حق نہ سمجھے تو یہ قرآن کا معاملہ یہ بگڑ جائے گا، پورے دین کا جو ستون ہے وہ گر جائے گا۔ صحابہ کرام معیار حق ہے،
اس نے ایک بات کی وہ کسی کو کہ وہ معاذ اسلمی نے گناہ کیا، تو یہ کس طرح معیار حق ہے؟ تو گناہ کے معاملے میں بھی معیار حق وہ ہے کہ اس کے طریقے پہ چلے، جب گناہ ہو جائے تو صحابہ نے کیا کام کیا، فوراً اپنے آپ کو پاک کیا، سنسار کر کے اپنے آپ کو سنسار کر کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ طریقہ بھی صحابہ کرام نے بتایا۔ دین کا کام، نیکی کا کام کس طرح کرے اور گناہ سے بچنے کا کام یا توبہ کس طرح کرے، یہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ 2 منٹ ختم ہو گیا، آپ کا 2 منٹ ٹائم ختم ہو گیا۔ جی علیہ صاحب بسم اللہ۔ دیکھیں محترم ناظرین، جو شخص کہہ دے قرآن میں غلطی ہے، یہ شیخ صاحب مجھے بتائیں وہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ یہ کہتے ہیں صحابہ کرام پہ نقش قدم پہ ہم چلتے ہیں، جو کہہ دے قرآن میں غلطی ہے وہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب ہے مفردات راغب اصبہانی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، علامہ راغب اصبہانی کہتے ہیں اللحن صرف الكلام عن سننه الجاری علیہ اما بازالة الاعراب والتصحیح وهو المذموم۔ لحن کہتے ہیں کہ کلام اپنے سنن مقبولہ، اپنے اسٹینڈرڈ پہ نہ ہو اور اس کو خراب انداز میں بیان کیا جائے، اور یہ لحن جو ہے یہ مذموم ہے۔ لحن ایک بری بات ہے، اس کو کہتے ہیں لحن۔ اچھا، عرب اس کو لحن کہتے ہیں۔ یہ کتاب العین ہے، اس میں ملاحظہ کریں، یہ یہاں پہ لکھا ہے واللحن ترک الثواب فی القراءہ۔ لحن کہتے ہیں ترک ثواب کو، یعنی ثواب سین صاد کے ساتھ، کہ صحیح نہ پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں لحن۔ یہ فضائل القرآن ہے، چاپدار ابن کثیر ہے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 268۔ یہاں پر اکرمہ سے روایت ہے لما کتبت المصاحف عرضت علی عثمان، جب مصاحف لکھے گئے تو عثمان کے خدمت میں پیش کیا گیا، فوجد فیہا حروفا من اللحن، تو اس میں بہت سارے کلمات میں غلطی پایا گیا۔ فقال لا تغیروها فإن العرب ستغیرها، انہوں نے کہا کہ چینج نہ کرو، تم چینج کرو گے تو عرب بھی چینج کریں گے۔ او قال ستعربها بألسنتها، انہوں نے کہا کہ چل عرب سے ہی پڑھیں گے۔ لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف، وہ کہتے ہیں کہ اگر کاتب قبیلہ ثقیف سے ہوتا اور لکھانے والا حذیل سے ہوتا تو یہ غلطیاں نہ ہوتی۔ اور پھر یہاں پہ ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عروہ ابن زبیر سے، کہ سألت عائشہ عن اللحن فی القرآن، کہ کیا قرآن میں غلطی ہے؟ اس نے کہا ان هذان لساحران، اور اس نے کہا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون۔ یہاں پہ یہ مشکل، ان کا اعراب کافی مشکل ہے، نحوی اعراب کی روح سے مشکل ہے۔ کہا کہ یبن اختی، بس مجھے 30 سیکنڈ اس کو زیادہ دے دیں پھر ان کو۔ یبن اختی ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب، عائشہ صاحبہ نے فرمایا کہ اے میری بتیجے، یہ جو ہے قرآن مجید میں خطا ہیں، یہ کاتبین نے خطا لکھا۔ اب یہ خطا اب قرآن میں موجود ہے، یہ الفاظ، یہ عبارات۔ اب مجھے بتائیں یہ حدیث صحیح بھی ہیں، یہ مجھے بتائیں جو کہہ دے قرآن میں غلطی ہے جی، وہ مسلم ہے یا دین سے خارج ہے جناب؟ ہاں جی بتاؤ جی۔ ذاکر صاحب میرا وقت 5 منٹ علیہ سے 5 منٹ کے ٹرن رکھے، 5 منٹ 5 منٹ آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر صاحب، ان کے زبان پہ یہ ان کا زبان جو ہے نا پاک ہوتا تو اس کی زبان پہ جواب آتا کہ یقیناً جو قرآن پاک اب تک ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا مصحف عثمانی ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ہم تک ملا ہے۔ اہل بیت کو جو قرآن ملا ہے، ہم کو ملا ہے، شیعوں کو ملا ہے، یہی قرآن پاک ہے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ یا اگر یہ ثابت کرے کہ یہ قرآن پاک حضرت علی یا اہل بیت حضرات کے ہاتھوں سے، اہل بیت بھی صحابہ کرام میں شامل تھے، سب نے مل کے ہمیں یہ قرآن پاک دیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ زبان، اس کی زبان پہ یہ صحابہ کرام کا نام آتا نہیں، نہ شکر بندہ ہے۔ اگر شکر گزار ہوتا تو شکر کرتا کہ یہ قرآن پاک ان کے ہاتھوں میں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ اہل بیت نے شکر کیا، کہا کہ جو قرآن پاک ہے ان کی پیروی کرے۔ اب یہ مجھے یہ جواب دے، یہ جواب تو نہیں دے رہا تھا ذاکر صاحب، کہ کفر بواہ کے وقت جب بادشاہ خلیفہ کفر کرے، یعنی کفر بواہ، اس کو کفر بواہ کا پتہ، یعنی ایسا کفر جو سب پہ واضح ہو، جس طرح قرآن پاک کو چینج کرے، یہ کفر بواہ ہے، قرآن پاک نصب میں تبدیلی کرے۔ اگر خلیفہ اس طرح کفر بواہ کرے تو اس کی اطاعت واجب ہوگی یا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھانا لازم ہے، فرض ہے؟ مجھے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کا وہ مثال نہ دے،
کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دور میں اس کو جہاد کا حکم آیا نہیں تھا. وہ مسلم شریف میں آپ وہ مجھے کفر بواہ کی بتائیں گے. اگر امیر آپ کو اطاعت کا حکم دے، امیر کی اطاعت کرو، لیکن کفر بواہ پہ میں حدیث پیش کروں گا، قرآن پیش کروں گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ذاکر صاحب کہ مخلوق کی اطاعت جب اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں چلتی. جب یہ حدیث ہے، یہ قول بھی ہے، بلکہ اس پہ اجماع امت ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں پہ اللہ کی ناراضگی ہو، معصیت ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ مخلوق کی اطاعت لازمی نہیں، کفر بواہ پہ. تو مجھے بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی حدیث کہ انہوں نے کہا ہو کہ میرے دور میں میرے جو خلیفہ ہے یہ کفر بواہ کفر کر رہے ہیں، یا انہوں نے تلوار ان کے خلاف اٹھائی ہے. یہ اگر بتائے کہ تلوار اٹھانا، مجھ سے دلیل دے، میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا کہ جہاں پہ کفر بواہ ہو رہا ہو، ظاہری کفر، تو وہاں پہ تلوار اٹھانا سب پہ لازم ہے، فرض ہے. جہاں پہ کفر بواہ نہ ہو، تھوڑی سی غلطی ہو، یعنی کہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، وہاں پہ تلوار نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. اس کو بادشاہ کو درست کرنے کی اور جو تدبیر ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن کفر بواہ ہو تو اگر اکیلا بھی ہو بندہ تو اس پہ تلوار اٹھانا اس پہ فرض ہے. یا مجھ سے حوالہ مانگے تو وقت روک لے، میں حوالہ پیش کروں گا کہ کفر بواہ کے وقت تمام مسلمانوں پر انفرادی اجتماعی طور پر پھر جہاد فرض ہوتا ہے. الا تنفروا خفافا وثقالا، میں آیات بھی پیش کروں گا، حدیث بھی پیش کروں گا، بلکہ ہماری فقہ کے اقوال بھی پیش کروں گا کہ کفر بواہ کے وقت جہاد فرض ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی کہ آپ خلیفہ کی بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو، یعنی یہ خلاف ورزی کیوں کر رہے اللہ کے حکم کی، اس وقت انہوں نے تلوار اٹھائی. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خلیفہ کے خلاف یہ جو بیان کر رہا ہے کہ فلانا ہاں جی خلیفہ نے یہ کفر کیا معاذ اللہ، یہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی؟ میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خلفاء کی حفاظت کی. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کی. تو ایسی بادشاہ کی حفاظت ہوتی ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھائے، زین العابدین سے دکھائے، امام جعفر صادق سے دکھائے. یہ جو جھوٹ بولتا ہے صحابہ کرام کے خلاف کہ صحابہ کرام نے یہ کفر کیا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے. اس طرح پہلے جماعت المسلمین والوں کے خلاف یہ قرآن پاک پہ جھوٹ بول رہا تھا، میں نے دکھا دیا، اس نے کہا میں نے غلطی کی، معذرت کی نا کہ میں نے غلطی کی. یہ قصدن قرآن پاک پہ جھوٹ بول رہا تھا. قرآن پاک اللہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے خطاب ہے، یہ کہہ رہا تھا یہ کفار کے متعلق خطاب ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ان کے شیعوں کے تمام تفسیر میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اور مطلب اس سے یہ ہے کہ تفصیل ایمان اور تفسیر کتاب مراد ہے، اور یہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اپنی کسب سے یہ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. یہ کہ آیت کا یہ مقصد ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خطاب تو مجھے جواب دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی جرأت نہ تھی کہ کفر بواہ کے خلاف یہ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، قرآن پہ گفتگو چل رہی تھی. جی سر لہن کا جواب دوں 30 منٹ میں سیکنڈ میں لہن کا 30 سیکنڈ میں جواب دو. جی جواب دو. ایسے کہا کہ عثمان رضی اللہ کے دور میں قرآن میں لہن پایا گیا. لہن لہجے کو کہتے ہیں، لہنی خطا، لہجے کی جو خطا ہے. ہم ابھی ذاکر صاحب آپ کا پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کا جو لہجہ ہوگا اردو کا وہ الگ ہوگا، کراچی والوں کا الگ ہے اردو کا لہجہ، اور یہ اللہ پرسپان ہے اس کا لہجہ الگ. ان سے لہجے مراد ہے، لہن سے یقیناً غلطی بھی مراد ہے، لیکن یہاں پہ لہجے مراد ہے. جب باقی لوگوں نے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف وہ لہجے جو قریش کے لہجے تھے نا، وہ 7 تھے، 8 تھے، 12 تھے، 10 تھے، ان لہجوں کو برقرار رکھا، باقی لہجوں پہ پابندی لگائی. اب کون سا لہجہ نہیں، اب کون سا لہجہ ہے آگے بولو بولو. چلے جی کہتا لہجہ جی. اب 6 منٹ میں لوں گا بھائی، ٹھیک ہے بھائی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انہوں نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا
كنت تترجم الكتاب ولا الایمان. میں نے ان سے کئی دفعہ کہہ دیا اس آیت کا ترجمہ کرو. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے غلط ترجمہ کیا. میں نے کہا آپ ترجمہ کرو. انہوں نے ترجمہ کرنے سے بالکل انکار کیا, ترجمہ نہیں کیا آخر تک. تو لہذا اس آیت کے متعلق اب گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ترجمہ خود نہیں کیا. اچھا, اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جو قید قرآن میں غلطی ہے جی اس مسلمان ہے یا کافر ہے جی, یہ تو کہیں گے قرآن میں جو قید غلطی ہے وہ کافر ہے. وہ تو میں نے کتاب ادب کا کتاب دکھا دیا کہ اس میں لحن ہے اور لحن غلطی کو کہتے ہیں, اور اس نے کہا کہ اس کو اب لکھنے میں لہجہ نہیں ہوتا, لہجہ تو پڑھنے میں ہوتا ہے. لکھنے میں لہجہ ہوتا ہی نہیں, لکھنا تو پڑھنے میں ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوئی ہے وہ تو قریش کے لہجے میں نازل ہوئی ہے. اب میں ان کو دکھا دیتا ہوں محترم ناظرین کہ ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے کہ قرآن میں غلطی موجود ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب فضائل القرآن لأبی عبید القاسم ابن سلام الہروی, چاپ دار ابن کثیر. اب ملاحظہ کریں یہاں پر یہ حدیث, یہ عائشہ صاحبہ کی حدیث ہے. حدثنا, سند اچھی طرح یاد رکھیں, ابو عبید جو مصنف کتاب ہے. حدثنا ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ, یہ سند بخاری مسلم کی سند ہے. سألت عائشہ عن لحن القرآن, قرآن میں غلطیاں. ان هذان لساحران والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة وان الذین آمنوا والذین هادوا الصابئون. قال یا ابن اختی هذا عمل الكتاب اخطئوا في الكتاب. یہ لہجہ ہے جی, کہتا ہے یہ کاتبین کی غلطی ہے, انہوں نے کتاب میں خطا کیا. یہ لہجہ ہے جی. اب اس کا سند دیکھیں اچھی طرح سے. ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ. اب ملاحظہ کریں محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری جی, بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہ حدیث نمبر ہے 328. حدثنا محمد یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری. حدثنا ابو معاویہ حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ. یہ بخاری وہی سند. اب پھر ملاحظہ کریں حدیث نمبر 5265. حدثنا ابو معاویہ حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ. یہ بھی وہی سند ہے جی. پھر ملاحظہ کریں حدیث نمبر 6367. اخبرنا ابو معاویہ اخبرنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ. تو یہ سند جو ہے فضائل القرآن میں, یہ بخاری کی سند ہے جس میں عائشہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن میں غلطیاں ہیں, قرآن میں خطا. یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن سیوطی صاحب کی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پہ ملاحظہ کریں جو صفحہ نمبر 264 ہے. ابو عبید فی فضائل القرآن کی حدیث وہی کہ عائشہ نے کہا کہ یا ابن اختی ھذا عمل اہل الکتاب اخطئوا فی الکتاب. یہ جو آیات ان ھذان لساحران والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة وان الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئون, سورہ مائدہ آیت نمبر 69 کیا کہتے ہیں 69. یا ابن اختی ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب ھذا صحیح علی شرط الشیخین. یہ کہ قرآن میں غلطی ہے, یہ حدیث سیوطی صاحب نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث بشرط شیخین صحیح ہے. اچھا مزید ملاحظہ کریں جی, مزید ملاحظہ کریں قرآن میں غلطیاں. یہ کتاب المصاحف ہے ابو داؤد سجستانی کے. بلکہ میں ایک اور کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ ایک اور کتاب ملاحظہ کریں. ایک اور کتاب دکھا دیتا ہوں. یہ آیہ ملاحظہ کریں, آیہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ نمبر 184. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ایام اخر. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کی آیت ہے. اب ملاحظہ کریں کہ عائشہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ سنن دارقطنی ہے, چاپ مؤسسۃ الرسالہ جلد نمبر 3. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 170 ہے, حدیث نمبر 2315. خود حافظ ابو الحسن دارقطنی کہتا ہے ھذا اسناد صحیح والذی بعدہ ایضا. یہ حدیث صحیح ہے, اس کے بعد والی حدیث بھی صحیح ہے. قالت عائشہ فعدة من ایام اخرى متتابعات فسقطت متتابعات. اصل جو قرآن اللہ نے وصل نازل کی اس میں ایک لفظ ہے متتابعات. یہ متتابعات ساقط ہو گئی جی, گم ہو گئی ہے جی, گر گئی ہے, مٹ گئی ہے. دوسری حدیث میں یہ فعدة من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات. اب شیخ صاحب مجھے بتاؤ جی کہ جو قید قرآن میں غلطی ہے
اخطأوا فی الکتاب، قرآن میں خطا کیا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جی؟ اگر کوئی شیعہ کہہ دے قرآن میں غلطی ہے، کوئی شیعہ کہہ دے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں جی بتاؤ. جی فروکی صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلے سوال اٹھایا ان سے، ذاکر صاحب آپ سے کہا کہ ان کو پابند کرے کہ میرے سوالات کے جوابات تھے، لیکن آپ بھی پابند نہیں کر رہے میرے خیال میں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قرآن پاک آپ کو کس نے دیا؟ میں نے 6 منٹ میں نے بات کرنی تھی. ذاکر صاحب نے مجھے روکا غلط، اس نے 1 منٹ زیادہ لیا تھا. 1 منٹ مزید بات کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ کے صدقے سے لے لے 1 منٹ. نہیں صدقہ کیا، آپ نے اپنا ٹائم لیا تھا نا، آپ نے زیادہ ٹائم لیا تھا. آپ نے کہا مجھے 30 سیکنڈ مزید دے، آپ نے زیادہ ٹائم لیا تھا. صدقہ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے. صدقہ خود تم صحابہ خود کھاتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیتے تھے صحابہ کو. اچھا یہ ملاحظہ کریں، کتاب صحیح مسلم. آپ کے سوال کے جواب آ گیا جی. صحیح مسلم آپ کہتے تھے کفر بواح، کفر بواح یعنی کفر ظاہر. یہ دیکھو جی، یہ دیکھو، یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1847. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے میری ہدایت پہ نہیں ہیں، ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں. ویسے یقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان اصباح. سبحان اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نعرہ حیدری ایسا تبرہ کیا نا، کوئی شیعہ سے تبرہ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ظاہر میں انسان ہوں گے، حقیقت میں یہ شیطان ہوں گے میرے بعد جو خلفاء آئیں گے. صحابی نے پوچھا ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. وہ تیرا مال بھی اٹھائے، تجھے مارے بھی، اس کی اطاعت کر لینا. تو تمہارے مذہب میں تو شیطان کی امامت، شیطان جب امام بنتا ہے نا اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. تو امیر ہمارے ہاں اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تقیہ ہے. صحیح ہے جی. اب اپنا ٹائم لے لو، 5 منٹ لے لو شیخ جی. جی فروکی صاحب، جی فروکی صاحب. حقانی اچھا یہ سب سے پہلے یہ میرا ٹائم شروع نہ کرے نا، یہ صحیح پہلے مجھے صحیح مسلم کی حدیث دکھائے کہ یہ جو حدیث 1847 وہ 1847 حدثني محمد بن مسنى حدثنا الولید بن مسلم، یہی حدیث کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير. نا ہاں وہی 1847 وہی جی. یہاں تو یہ حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ نے پوچھا کہ خیر کے بعد شر آئے گا. اب ٹائم شروع کرتے ہیں نا، اب آپ کا ٹائم شروع کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اب ٹائم لے رہے ہیں. نہیں، یہی حدیث پڑھا آپ نے، یہی حدیث پڑھا پھر شاید میں نے حدیث پڑھ سنا دیکھا نا، میں نے پورا دکھایا بھائی. اچھا ٹائم شروع کریں. 18 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اہل تشیع حضرات، آپ کی جو یہ مناظر ہے، یہ آپ کا اسکالر ہے، قرآن پہ یہ جھوٹ بولتا ہے، حدیثوں پہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ترجمہ یہ کرتا ہے، قصدن کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے بیٹا ہے کہ جھوٹ بولو، لوگوں کو گمراہ کرو. لیکن اللہ آپ کو قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، جس طرح قرآن کا ترجمہ وَكُنْتَ تَدْرِي الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ کا غلط ترجمہ کیا نا، تمام مفسرین نے ترجمہ کر لیتے نا. نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، آپ نے کفر کر. اب بھی یہ حدیث ہے نا، یہ سن لو ذاکر صاحب. اس حدیث میں حذیفہ نے پوچھا کہ خیر کے بعد شر آئے گا، فرمایا ہاں پھر خیر آئے گا، مگر اس میں دخن ہوگا، پھر شر آئے گا جس میں جہنم کے دروازوں پر بلانے والے داعی ہوں گے. حذیفہ نے پوچھا کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. نہیں یہ حدیث نہیں ہے، سن لو، یہ نہیں ہے جی. اگر جماعت اور امام نہ ہو تو تمام فرقوں سے الگ رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ حدیث ہے، دیکھو ذاکر صاحب. نہیں یہ نہیں ہے پہ کہ لوگ اگر تمہیں جہنم کی طرف سے بلائے تو تمہارا وہ کیا ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے جو ہے کہ جو بھی آپ کا خلیفہ ہو، جو آپ کا بادشاہ ہو، اس کو لازم پکڑو. جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. یہ تو جماعت کے خلاف لوگوں کو کھا رہا ہے، جماعت کو کھیلا، فرقہ بندی فرقہ پھیلا رہا ہے. دوسرا یہ کہ امام کو لازم پکڑو. یہ کہاں لے گا کہ امام گناہگار ہوگا؟ کیا ہے ذاکر؟ کیا ٹائم روک لو پھر بات کرو. ٹائم روکا ہوا ہے. یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، جو انہوں نے پڑھی ہے وہ پڑھے حدیث. حدیث نمبر 1847 حدیث نمبر 4678 باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین میں دوسری حدیث، اس میں باب الامر بلزوم الجماعہ، اس میں حدیث نمبر 2 اس باب میں. نہیں، آپ نے بتایا کہ یہی حدیث ہے. حذیفہ والا ابھی بتا رہے کہ حذیفہ والی حدیث دوسری، حذیفہ کی دوسری حدیث ہے نا. میں نے وہ مانیٹر پہ دکھایا نا، متن دکھا دیا بھائی. کیوں؟ اچھا حدیث مسلم ابھی کیا نمبر ہے؟ 4678 ہمارے پاس جو ہے
جو وہ نا آپ نے ٹائم روکا نہیں، دیکھو نا 1 منٹ مجھے دے گا. کوئی بات نہیں، تم 1 منٹ زیادہ وہ اس میں پاز نہیں، ہمارے پاس جو ٹائمر ہے نا اس میں پاز نہیں ہے، اسکرین پہ جو آتا ہے 4800 600. یار یہ دیکھو، یہ میں ادھر رکھتا ہوں، تم پڑھ لے یار. یہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ نہیں یہ پڑھ پڑھ سکتے، لے. نظر نہیں آ رہا ہے. صرف نمبر بتاؤ مجھے، یہ نظر نہیں ہے. میں نے یہ دیکھو 4678 ہے. 1847 مقررات کے حذف کے ساتھ، مقررات کے حذف کے بغیر 4678 ہے. کتاب الامارہ ہے، یہ باب نمبر ہے، باب الامر بلزوم الجماعہ میں، حدیث نمبر 2. نہیں، وہ یہاں پہ تو سلمہ بن الاقوع کا حدیث ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ حدثنا محمد ابن سہل ابن عسکر التمیمی ہے، محمد ابن سہل ابن عسکر التمیمی والی حدیث. اس کے بعد عبارت پڑھو، تھوڑا عبارت پڑھو. حدثنا يحيى بن حسان وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. متن پڑھو، متن. يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. يكون بعد یہ آگے کیا، يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي. بس ٹھیک ہے. چلیں 2 منٹ آپ کو زیادہ دیں گے، ویسے دینا نہیں چاہیے، دیں گے آپ. یہ وہی حدیث ہے نا، اس کا زمینہ ہے، اسی حدیث کا جو میں پڑھ رہا تھا نا، حذیفہ رضی اللہ، اس کا زمینہ ہے، اس کا آخر میں یہی الفاظ لکھا ہے. اچھا میرا ٹائم لگاؤ. ٹائم لگا ہوا ہے جی، بات کر. لگا دیا ٹائم. یہ میں نے کہا کہ یہ اللہ یاری جب بھی قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے، ہمارے جو قرآن پاک تو یہ مانتا ہے، اس کے ساتھ میرا ایک مناظرہ ہو چکا ہے، یہ تحریف قرآن پہ انہوں نے مانا ہے کہ قرآن میں نقص. پہلے اس نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں نقصان ہے یا زیادتی ہے، انہوں نے کہا، اللہ یاری نے کہا کہ وہ کافر ہے. پھر اس نے خود کہا کہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں زیادتی تو نہیں، لیکن اس میں نقصان ہے، اس میں کمی ہے. یہ اللہ یاری ابھی ذاکر صاحب آپ ان سے پوچھ سکتے ہو، ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں نقص کا قائل ہو، نقصان کا قائل، وہ کافر ہے. لیکن وہ پھر خود کہتا ہے کہ میں اس قرآن پاک میں نقصان کا قائل ہوں. یہ اللہ یاری کا عقیدہ ہے، پہلے میرے ساتھ اس نے تسلیم کیا ہے. ابھی قرآن جب بھی پڑھتا ہے تو بھی یہ معنی غلط کرتا ہے، یا حدیث جو پڑھ بھی غلط کرتا ہے. ابھی میں کفر بواہ کے بارے میں ان سے پوچھا کہ کفر بواہ کرے اگر یہ حدیث جو حذیفہ رضی اللہ کی حدیث ہے، اس کے ضمیمہ میں یہ بھی ہے کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. اس نے نہیں، اگر امام کفر بواح کرے، کلہ کفر نظر آئے، یہ کلہ کفر نہیں کہ وہ قرآن پاک میں تحریف کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، قرآن پاک کو معاذ اللہ صحیح قرآن پاک کو جلاتا ہے، یہ کلہ کفر ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کا جو ترجمہ کرتا ہے، تھوڑا سا ٹکڑا لے کے نا اس کا ترجمہ آگے چھوڑ دیتا ہے. اسی حدیث میں یہ بھی ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، مگر یہ کہ تم اس کی طرف سے کھلا ہوا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کی طرف سے واضح دلیل ہو. پھر تلوار اٹھانی ہے. اگر کفر بواح دیکھیے تو تلوار اٹھانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر بواح جب بواح نہیں ہوتا، بواحن بواح نہیں ہوتا. یا جہاد امن کا کفر بواح جب چلیں شیخ صاحب پورا کا پورا جب بھی خلفائے راشدین بولتے ہو. ہیلو لو جی، میرا خیال سروس نہیں ہے ان کی، شاید کنیکٹ ہو جائے، انتظار کر. جی سروس نہیں ہے ان کی، ہو جائے گا.
حقانی صاحب کہاں گئے بھائی؟ ہاں فرید حقانی صاحب گئے؟ مفتی صاحب دوبارہ شروع کرو مفتی صاحب. مفتی صاحب آ گئے مفتی صاحب. جی فاروق صاحب. حقانی صاحب ہیں، حقانی صاحب. حقانی صاحب جی حقانی صاحب. علامہ حقانی صاحب حقانی صاحب مائک کھول دیں اپنا حقانی بھائی. ہیلو آواز آ رہی ہے ابھی؟ آ رہی جی ابھی آ رہی ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا نا ٹائم شروع کیجئے. یہ ٹائم چل رہا ہے نا، دوبارہ ابتدا سے شروع کیجئے نا. ذاکر صاحب یہ ٹائم کا مسئلہ ہے نا. 8 منٹ آپ ایک زیادہ لے لیں. حقانی صاحب آپ 1 منٹ زیادہ لے لیں. 9 منٹ بعد. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ اللہ یاری جب بھی بولتا ہے، قرآن پاک کھولتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے تو اپنے خواہشات کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. البتہ اگر اس ترجمے میں کفر بھی واقعہ ہو رہا ہو تو کفر سے بھی نہیں ڈرتا ہے معاذ اللہ. جس طرح انہوں نے جماعت المسلمین والوں کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کیا مل کتاب ولل ایمانو، سورہ شورا کا جو آیت نمبر 52 کا ترجمہ کیا، یہ خوب بخو ان کو پتہ تھا، قصدن علم کے ساتھ انہوں نے یہ ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نبی علیہ السلام کو خطاب نہیں، کافروں کو خطاب ہے. یہ ترجمہ قصدن کرنا یہ کفر ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن یہ کفر پروف ہے. اللہ یاری جو ہے نا کفر پروف ہے. یہ بار بار صحابہ کا تکفیر کر چکا ہے، تو اس تکفیر کی وجہ سے یہ کافر ہو چکا ہے. تحریف قرآن کا منکر وہ ہے نا قائل ہے، لیکن یہ کفر پروف ہے، بالکل اس پہ اثر نہیں کرتا ہے کفر. یہ جو بار بار تکفیر کرتا ہے، اسی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. یہ تمام مسلمانوں کو کافر ہے. خمینی کو یہ کافر کہتا ہے، خامنائی کو یہ کافر کہتا ہے، تجھے بھی ذاکر صاحب کافر کہتا ہے. مسلمان نہیں سمجھتا ہے اگر تو تقلید کرتا ہے. تقلید والوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھ، لیکن یہ خود کفر پروف ہے، اس پہ کفر بالکل اثر نہیں کرتا ہے، نہ ڈرتا ہے اللہ سے، صرف ڈالر اس کے ذہن میں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث پوری حدیث کس طرح ہے مسلم شریف کی. وہاں پہ لکھا ہے کہ امام کا سمع اور طاعت تم پہ لازم ہے، لیکن حدیث کے آخر میں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. اگر حکومت یا خلیفہ ان سے کفر ظاہر ہو جائے، ایسا کفر کرے کہ وہ ظاہر ہو، جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر قرآن جلایا، قرآن یہ کیا، فلانا کیا، یہ جو کفر بیان کرتا ہے جھوٹا، اگر اس طرح کفر کرے تو تلوار اٹھانی ہے، تلوار اٹھانا لازم ہے مسلمانوں پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی بھی ہے. جہاں پہ تلوار اٹھانے کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ نے تلوار اٹھائی ہے. یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھائی کب آپ کا وقت ختم ہوگا بھائی؟ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. 8 منٹ پہلے لے، 2 منٹ مزید، 10 منٹ نا، میں 5 منٹ لوں گا بھائی. 1 منٹ 10 منٹ لے لیا آپ نے. علامہ صاحب حقانی صاحب میری آپ بہت اچھے انداز میں گفتگو دونوں علماء کر رہے ہیں، میری بات سنیں. ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہ لگائیں، بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں. بس یہ میری اپیل ہوگی قبلہ. بات سنیں حقانی صاحب، اساسیات میں نہ بولیں، آپ فقہ کی بات کریں، جیسے حدیث کو پوائنٹ جواب دیں. بس میں دونوں علماء میری گزارش ہوگی. بسم اللہ. محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس آیہ کا تعلق ہے، وَإِنَّا کہ آیا کہ وما كنت تدري ما الكتاب والایمان، شیخ صاحب نے خود اس کا ترجمہ نہیں کیا. کالان کب نے اس کو کئی دفعہ کہہ دیا کہ ہمیں کہہ رہے غلط ترجمہ کیا، تو میں نے کہا تم صحیح ترجمہ کر لو تاکہ پتہ چلے آپ کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ اس کے متعلق گفتگو ہو جائے. ایسے ہی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن میں خطا ہے، اگر کوئی شیعہ کہہ دے، کوئی مثلا یونیورسٹی کا پروفیسر کہہ دے، کوئی ٹی وی کا اینکر کہہ دے، کوئی فوج کا کرنل کہہ دے، کوئی وزیر کہہ دے کہ قرآن میں غلطی ہے، بھائی وہ اس کی تکفیر میں تو 1 سیکنڈ کی دیر نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں بھائی؟ 1 سیکنڈ کا دیر لگائیں گے مولوی صاحب؟ نہیں لگائیں گے. اس پہ ایسا ماجرا چلے گا کہ اس کے اسی وقت ہنگامہ ہوگا، اس کا گھر جلایا جائے گا، اس کا پورے محلے والے، شہر والے، دوسرے شہروں سے لوگ آئیں گے، اس کے پورا جو ہے ستیہ ناش کیا جائے گا، وہ بالکل تباہ ہوگا. وہ پھر کبھی وہ تو ان کے ہاتھ سے بچے گا نہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر کہہ دے قرآن میں غلطی ہے، ٹھیک ہے نا.
اب تماشا دیکھو ان کے اپنے امام کیا کہہ رہے ہیں. اس مار کے تو ہم نے دکھا دیا کہ وہ کہتا قرآن میں غلطی ہے جی. اس نے کہہ دیا کہ لہجہ ہے. لہجہ کہاں ہے؟ لحن. لحن کس کتاب میں لکھا ہے کہ لحن کا مطلب لہجہ ہے؟ کیوں نہیں دکھایا؟ اب جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے اس میں تو واضح طور پر ہے کہ وہ بار بار کہہ رہی کہ قرآن میں غلطی ہے. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ جب گفتگو قرآن پہ ہو رہی ہے تو آپ بات کو لے کے جا رہے ہیں امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ کفر بواح جب ہے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ کفر بواح کس کو بولتے ہیں؟ کفر بواح بولتے ہیں واضح کفر کو. واضح کفر پہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ تو پھر اس کا مطلب آپ تسلیم کر چکے ہیں. اس کا مطلب آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ خلفاء کی جو خلافت ہے وہ کفر بواح ہے. پہلے آپ تسلیم کریں خلفاء کی خلافت ہم مان چکے ہیں نا مولوی صاحب کہ ان کی خلافت کفر بواح ہے. کفر بواح یعنی کفر واضح. تو پھر ہم سوال کا جواب دیں گے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ اگر آپ نہیں مانتے کہ ان کا کفر بواح ہے تو پھر یہ ان کا جواب دے دو بھائی کہ آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے قرآن میں غلطی ہے جی. عائشہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے قرآن دیا اور صحابہ نے تو قرآن کو ایسا خراب کیا نا جب وہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں غلطی ہے. جس نے قرآن جمع کیا وہ کہہ رہا ہے قرآن میں غلطی ہے. ادھر دیکھو شیخ صاحب اس کا آپ ٹائم لے لیں واضح جواب دیں. اس کا جواب کیا؟ اور پھر یہ آپ نے جو حدیث ہم نے پڑھ کے سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ آئیں گے وہ سب شیطان ہوں گے. او شیو تم جھوم جاؤ بھائی جھوم جاؤ. جب ان کا صحیح مسلم ہے یہ دوسری حدیث لے کے بیٹھے ہیں. دوسری حدیث کو نہیں پڑھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نہ میرے سنت پر ہیں نہ میری ہدایت پر ہیں. ان میں سے بہت سارے جو شیطان ہیں انسان کے روپ میں اور فرمایا کہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا. وہ تمہیں مارے بھی تلوار نہیں اٹھانا. اور شیطان کافر ہے یا مسلمان ہے؟ شیطان کافر ہے یا مسلمان ہے مومن ہے؟ اللہ صاحب اللہ ایسا پھنس گیا نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا. ان کے منہ میں ایسا لقمہ رکھا ہم نے کہ وہ نہ اگل سکتا نہ تھوک سکتا. بالکل پھنس گئے. حقانی صاحب دیوبندی علماء اس کو ٹیکس کرو اس کو نقل دے دو اس کے فون نمبر لے لو اس کے کچھ فریاد رسی کر لو اس کو کچھ سکھاؤ کہ یہ کچھ جواب دے دے. وہ ایسے بھی تم کیا اس بیچارے کو کیا نقل دو گے؟ نقل جتنا آئے گا کچھ نہیں کر سکے گا. محترم ناظرین آپ سب کے سامنے دلیل برہان ہمارا واضح ہے. بات انہوں نے قرآن پہ خود شروع کیا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. بھائی آپ مجھے بتاؤ اللہ یاری آپ کہتے ہیں نا اللہ یاری اس لیے کافر ہے کہ کہتا ہے قرآن میں کمی ہوئی ہے. وہ آپ کہتا ہے جو قرآن میں قید خطا ہے وہ کافر ہے. بھائی کہہ دو کافر نہیں ہے. پھر میں سوال واپس لیتا ہوں. میں کہتا ہوں پھر چلیں بھائی یہ ہمارا اشکال نہیں بنتا. کیا آپ مانتے ہو کہ جو شخص قید قرآن میں خطا ہے وہ کافر ہے؟ اگر مانتے ہو تو آئے آپ کا امام الائمہ عثمان صاحب اور آپ کے اماموں کا مفتی جناب عائشہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے. آپ کے اکابر نے اس کی تصحیح بھی کی ہے. یہ سند صحیح ہے. اب آپ کا جواب کیا؟ جواب نہیں ہے نا. کبھی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اس کا جواب نہیں دے رہا. کچھ اور کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. کوئی موضوع یہ ہے پہلے مان لو کہ یہ لوگ کفر بواح کے مرتکب ہوئے تھے پھر ہم جواب دیں گے. اللہ کی قسم ہم جواب دیں کیوں تلوار نہیں اٹھایا. لیکن آپ تو یہ ابھی تک تو اقرار نہیں کیا کہ وہ کفر بواح کے مرتکب ہوئے تھے نا. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں وقت آنے پہ انہوں نے تلوار وہ اس وقت تلوار اٹھایا انہوں نے کہ جب ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے بیعت کیا تھا. خلافت ابو بکر عمر میں ان کے ساتھ تو کسی نے بیعت بھی نہیں کیا تھا. لیکن وہ مرحلہ اور ہے. ابھی ان باتوں کا جواب دے دو. چلو میرے 5 منٹ ختم ہے جی. ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ رضاکر صاحب یہ کہ اس نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ کفر بواح ہوئی تھی. یہ مان لے جاؤ کفر بواح نہیں ہوئی تھی. قرینہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ اسی حکومت میں حکومت چلانے میں تعاون کیا. میں صحیح حدیث متواتر حدیث سے دکھا سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا کا منصب بھی سنبھالا تھا. وہاں پہ قضا کا منصب بھی سنبھالا تھا. باقی دکھاتا ہوں. اس نے کہا کہ لہن کا ترجمہ ذاکر صاحب جی اچھا آواز آ رہی. یہ اس نے کہا کہ لہن کا ترجمہ کس نے لہجے کا کیا ہے؟ نہ اس نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھا. یہ قرآن میں آیا ہے. لہن القول کہاں پہ آیا؟ یہ قرآن پاک کا وہ نکال دے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر ہے 47. وہاں پہ لے وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ
کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ انہیں بات کے انداز سے ضرور پہچان لیجیے. لہن کا مطلب بات کا انداز، لہجہ. یہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اس نے کہا کہ کہاں سے آپ نے یہ ترجمہ کیا؟ اتنا یہ میں نے کہا کہ یہ اتنا جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، ترجمے پہ جھوٹ بولتا ہے حدیث. دوسرا اس نے جو حدیث پیش کی کہ میرے بعد یکون من بعد ائمہ، میرے بعد تمام کے تمام، یعنی یہ ترجمہ یہ کر رہا ہے، تاثر یہ دے رہا ہے کہ تمام کے تمام خلفاء جو ہوں گے وہ سنت کے خلاف ورزی کریں گے. تو اس میں تو حضرت علی رضی اللہ بھی شامل ہوئے، آپ کے 12 امام بھی شامل ہوئے، وہ بھی خلیفہ تھے نا مسلمانوں کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد تمام کے، یہ کہا میرے بعد کسی دور میں ایسا بھی ہوگا کہ کوئی خلیفہ ایسا ہوگا کہ وہ پورا اسلام پہ عمل نہیں کرتا ہوگا تو اس کی اطاعت لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے لے کے اگر کفر بواہ کرے، ظاہری اس کا کفر ظاہر ہو جائے تو تب ان کا اطاعت آپ پہ لازم نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ بھی روایت ہے. اچھا، یہ میں ادھر لکھ رہا تھا، ان کے سوالات نوٹ کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ تم کس نقل کر رہے ہو. یہ میں ان کے سوالات کا نوٹ کر رہا تھا. لہن کا جواب میں نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جواب دیا کہ وہ نہیں، کفر بواہ ہوا نہ تھا. اگر کفر بواہ ہوتا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پہ عمل کرتے کہ تلوار اٹھاتے. قرآن پاک میں ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم ہے. قرآن میں ہے الا تنفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اگر تمہارے پاس قوت کم ہو یا زیادہ ہو. جب کفر بواہ نظر آئے، جب ظلم بڑھ جائے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو نہ دیکھو کہ میرے ساتھ 1 2 بندے 4 بندے، نہ. الا تنفروا خفافا وثقالا، خفاف کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی نہ ہو، اکیلے بھی ہو، انفرادی طور پر ایک تلوار بھی ہو. تو ذوالفقار تو ان کے پاس تھا، باقا کچھ لوگ بھی تھے، لیکن نہ بھی ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ پھر آپ نے وہ نکلنا ہے جہاد کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور بالضرور اس آیت پہ عمل کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع، جرأتمند، شجاع صحابی تھے. ہم اس کو دنیا کو دکھا رہے کہ وہ عظیم جرأتمند صحابی تھے، اور اللہ یاری دکھا رہا ہے کہ وہ ہر بات میں، یعنی زندگی بھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد زندگی بھر انہوں نے تقیہ سے کام لیا، اپنے جان کو بچایا ہے. یعنی جرأت سے کام نہیں لیا، اپنے آپ کو بچایا ہے. ایک بندے سے، ایک شیعہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کا لا راستہ نہیں ملا، ورنہ وہ یزید کی بیعت کر رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، ورنہ وہ یزید کی بھی بیعت کرتے تھے. وہ مسلم شریف کی یہ اللہ یاری نے پرسوں کہا ہے، یا کہے کہ میں نے نہیں کہے تو میں نے کال کی ویڈیو دکھا دوں گا. یہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ کسی کو انٹرویو دے رہا تھا، وہ ربانی کی انٹرویو میں، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ مجبور تھا اور اس نے جہاد کیا، ورنہ وہ یزید کے پاس بھی جا رہا تھا. معاذ اللہ وہ بھی وہاں جا رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ بیعت کر رہا تھا، یعنی تقیہ کر رہا. یہ اہل البیت کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لوگوں کو اس طرح دکھا رہا ہے کہ گویا کہ پوری زندگی انہوں نے ڈر کی گزاری ہے، پوری زندگی اپنے جان کو بچایا ہے. جان کو کس لیے بچایا؟ اگر وہ دین کا کام نہ کر سکے، قرآن پاک کسی کو نہ دے سکے. اچھا، یہ بتایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے اللہ کی طرف سے، تو امام اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پہنچائے. ذاکر صاحب 1 منٹ آدھا منٹ ہے. ذاکر صاحب ان سے ایک سوال، حضرت علی رضی اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی، جو ڈیوٹی اللہ نے دی تھی، جو امام کی جو ڈیوٹی تھی وہ نبھائی تھی، لوگوں تک وہ اپنی بات پہنچائی تھی. اس کا جواب دے. جس طرح یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اللہ نے نبی کو فرمایا کہ تم نے ذمہ داری نہ نبھائی تو تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. تو حضرت علی رضی اللہ نے ذمہ داری نبھائی تھی جب منصوص من اللہ امام ہے. اس کا جواب تو دو. قبلہ علی یاری صاحب 1 منٹ. علامہ صاحب یہ جس موضوع پہ بات چھڑی ہے اس موضوع پہ رہیں تو بہتر ہے. آپ زیادہ موضوع چھیڑ رہے ہیں قبلہ. ایک موضوع پہ رہیں جس پر موضوع پہ ابتدا ہوئی تھی. قرآن ہے نا ذاکر صاحب. موضوع یعنی آپ نہ بتائیں نا ذاکر صاحب، آپ بتائیں موضوع کیا ہے. موضوع قرآن ہے نا، قرآن کیا ہے؟ قرآن صحابہ اور قرآن. موضوع قرآن مقدس. میں قرآن پہ بات کرا کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے تو حضرت علی رضی اللہ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ آپ بات سمجھ نہیں رہے. حضرت علی حسین رضی اللہ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرت علی رضی اللہ نے صحیح قرآن پاک لوگوں کو کیوں نہیں پہنچایا؟ ان کی بھی ذمہ داری تھی نا. یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں تحریف ہو چکا ہے. یہ بات ہے، قرآن پہ بات کر رہا ہوں. چلو جی.
چلیں چلو اللہ یار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، بات صحابہ اور قرآن پہ گفتگو ہے. صحابہ اور قرآن. اب دیکھیں ان کے اکابر نے واضح الفاظ میں کہے ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے. یہ کہہ رہے ہیں لہجہ ہے جی. او بھائی یہ لہجہ، یہ فضائل القرآن ہے. یہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دی ہے، پہلے سند دکھا دی کہ بخاری مسلم کی سند ہے، صحیح علی شرط شیخین ہے. میں نے سویتی صاحب کے الفاظ دکھائے. یہ عائشہ صاحبہ اپنے بتیجے عروہ ابن زبیر جو خود میں ایک صحابی، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے بتیجے ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب. یہ والذین ھادوا والصابئون، یہ قرآن کی آیت ہے. کہتے ہیں یہ خطا ہے. ان ھادان لساحران، کہتی ہے یہ خطا ہے. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، سورہ نساء نمبر 168، کہتی ہے یہ غلطی ہے. بھائی یہ لحن ہے، یہ لحن ہے، یہ غلطی ہے بھائی. اب آپ کہتے ہیں لحن لہجے کو کہتے ہیں. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اس میں بھی مراد لہجہ نہیں ہے. منافقین لہجے سے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ ان کا لہجہ کسی اور خاص طریقے سے ہے. لہجہ سب کا ایک تھا. وہ اگر انصار میں سے تھے تو مدنی لہجہ تھا، اگر مکی والے تھے تو قریش کا لہجہ تھا. وہ لہجہ ان کا اور نہیں تھا. لحن سے مراد ہے کہ ان کے غلط مقاصد، غلط الفاظ، ٹھیک ہے نا. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے غلط کلمات سے، خطا کلمات سے پہچانے جاتے ہیں. نہ ان کا لہجہ اور ہے، وہ بہت فصیح عرب تھے. اچھا جو منافق تھے. آپ نے جو آیت پڑھی ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یہ شخص نہیں جس کو پتہ نہیں ہے. یہ صحابہ کی ڈانٹنے کی آیت ہے. یہ سورہ مبارک توبہ میں ہے کہ صحابہ جہاد کے لیے موتب کی طرف کیوں نہیں جا رہے، تبوک کی طرف کیوں نہیں جا رہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. آپ جہاد کی طرف جائیں نہیں. یہ اس وقت کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم جہاد دیں تو آپ جہاد کے لیے جائیں. خفافا وثقالا، کچھ لوگ بغیر سامان سفر، یعنی سامان سفر کم ہے، کچھ لوگ زیادہ مال والے ہیں، ان کے پاس گھوڑے اس طرح چلیں. جہاں تک یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، کفر بواح والی روایت لے کے آتے، وہ تو شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. شیخ صاحب ادھر دیکھو، آپ کو اتنے مناظرے کے اصول نہیں آتے کہ شیعوں کے مقابلے میں شیعہ حدیث لانا چاہیے. اپنی حدیث لے کے آتے ہو کفر بواح. یہ آپ کی حدیث غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ سامری نے ایک بچڑے کی مجسمے کو خدا بنایا، اور صحابہ، اس موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ وہاں پہ تراویح پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں. کس کے سامنے؟ ایک جب بچڑا، ایک مجسمے کے سامنے، ایک بت کے سامنے. اور بھائی ہارون نے تلوار اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. اگر ہارون نے کفر بواح دیکھ کر تلوار نہیں اٹھایا تو اس امت کے ہارون نے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اگر اس نے بھی تلوار نہیں اٹھایا تو بالکل اس کا فعل صحیح ہے. اور آپ کی جو حدیث ہے کفر بواح دیکھو تو تلوار اٹھا، وہ حدیث غلط ہے. لوط علیہ السلام نے کیا نہیں دیکھا کہ لوگ وہاں پہ ان کے شہر میں مرد پہ چڑھ رہے ہیں اور عورت ہو رہی ہے. اس سے زیادہ کفر بواح کیا ہے؟ اور ان کے گھر پہ آئے ان ملائکہ کو ریپ کرنے کے لیے، تلوار نہیں اٹھایا. تو آپ کی حدیث غلط ہے، آپ کی حدیث قرآن کے خلاف ہے. اچھا محترم ناظرین، آپ دیکھیں، کہتا ہے اللہ یاری غلط ترجمہ کرتا ہے. وہ شیخ صاحب مجھے دکھاؤ میں نے کہاں غلط ترجمہ کیا. اگر آپ کہتے ہو نا کوئی حدیث میں نے غلط ترجمہ کیا، وہ لفظ تم انڈر لائن کرو، کہتے ہو کہ یہاں پہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں. ایسے ہی جو مارتے ہو اللہ یاری ہمیشہ غلط ترجمہ کرتا ہے. ملاحظہ کریے، صحیح مسلم ہے جی، روایت یہ ہے یکون بعد ائمۃ، میرے بعد ایسے امام ہوں گے لا یہتدون بہدای، جو میرے ہدایت پہ نہیں ہے، ولا یستنون بسنتی. اور ابو بکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تھے نا. ان کے بعد ہی تھے نا، اور میری سنت پہ نہیں ہے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنسِ. ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا روح، شیطان کی روح وہ انسان کی جسم میں. یہ میں نے کیا غلط ترجمہ کیا؟ وہ زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمائے تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. وہی جو شیطان ہوگا وہ زمانہ پاؤ تو چاہے وہ آپ کو مارے، آپ کو پیٹے، آپ کا حق اٹھائے تو آپ اس کی اطاعت کرو. اس کے یہ آپ کا دین ہے جی. آپ نہیں کہہ سکتے کیوں تلوار نہیں اٹھایا. ہم تو کہتے ہیں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بس اگر لڑنے کی طاقت نہیں تو نہ لڑو. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، تقیہ کرو. آپ تو کہتے ہیں اس کی اطاعت، شیطان کی اطاعت واجب ہے. جو امام شیطان ہے اس کی اطاعت واجب ہے جی.
تو آپ نہ کہو کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار کی نہیں اٹھایا. اب دکھاؤ کہ عائشہ صاحبہ نے جو فرمایا قرآن میں غلطی ہے, اس کا جواب دینا, اور کچھ نہیں چلے گا. قرآن میں جو کہ غلطی ہے وہ کیسا مسلمان ہے جی, بتاؤ جی. اللہ یار صاحب آپ کا ٹائم کھولو جی. فاروق حقانی صاحب بسم اللہ. جی علام صاحب شروع کریں. میں ایک منٹ, یہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی جناب. جی فرید حقانی صاحب بسم اللہ. جی راما صاحب بولے نا. پھنس گیا, کیا بولے گا, نقل پڑھ رہا ہے. وہ اتنے علماء نے اس کو چٹھی بھیجی ہے نا, وہ سے وہ پتہ نہیں, وہ کنفیوز ہو گیا کون سا جلدی چٹھی پہ چٹھی آ رہا, سب اس کو نقل میں, وہ نقلی ہے, اصلی نقل نہیں آئے گا آپ کو. ہاں شیعہ بن جاؤ, نقل آ رہا ہے, نقل پڑھ. علامہ صاحب بولے, بات کریں علامہ صاحب. بیچارہ پھنس گیا. میں نے کہا تھا نہ اگل سکتا نہ تھوک سکتا. جان آف لائن تو نہیں ہوگے مفتی صاحب؟ وہ ان کے ہوا ہوگا. یہ جب پھنس جاتے ہیں تو آف لائن ہو جاتے ہیں نقل پڑھنے کے لیے کچھ منٹ. ہاں کچھ منٹ کے لیے آف لائن ہو جاتے ہیں. ہیلو, ہاں جی جناب آ جاؤ. جی وعلیکم السلام. دوبارہ شروع کریں. ٹائم لگا. مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ایک اسکرین شاٹ لیا ان کے حدیث کا, مسلم شریف کا. وہ اسکرین شاٹ اسکرین سے پھر میں نے وہ اسکرین شاٹ نکال رہا تھا نا, تو یہ مسئلہ آ رہا تھا درمیان میں. مجھے تو اس میں تجربہ نہیں ہے اس موبائل پہ, اس لیے یہ مسئلہ آیا. نیٹ کا مسئلہ نہیں تھا. میں نے اسکرین شاٹ لیا تو اسکرین شاٹ کو ہٹا نہیں سکا. وہ ہٹا نہیں سکتا کہ وہ چلیں جی. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم لگا دے. انہوں نے لگا دیا چلیں. لحن, میں نے جو قرآن پاک سے دکھایا کہ لحن القول کا ترجمہ ہے انداز, لہجہ, قول. یہ کسی اور شیعہ کی تفسیر سے دکھا دے, کسی شیعہ کی معتبر تفسیر سے دکھا دے کہ لحن کا ترجمہ لہجہ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں ترجمہ نہیں ہے بلکہ غلط باتیں ہیں. منافقین غلط باتیں نہیں کرتے تھے. منافقین جو تھے نا ذاکر صاحب, وہ غلط باتیں نہیں کرتے تھے, وہ صحیح باتیں کرتے تھے, لیکن لہجہ ان کا غلط تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْرِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. یہ جو لیاری ہے, ابھی اس کا جو لہجہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے, یہ تو سراسر غلط کرتا ہے. وہ غلط باتیں نہیں کرتا, اس کا لہجہ سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا کچھ اور مطلب ہے. منافقین غلط باتیں تو وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے نا. یہ اللہ یاری پاکستان میں ہوتا تو یہ غلط باتیں نہ کرتا, کفر کے فتوے نہ لگاتا. یہ امریکہ میں بیٹا ہے, ابھی غلط باتیں بھی کرتا ہے, لہجہ بھی غلط ہے اور باتیں بھی غلط ہے. ابھی بتاتا ہوں, لحن القول کا مطلب ہے لہجہ, انداز, شائستگی. یہ انداز میں نے بتایا, لحن کا یہ ترجمہ ہے. ہاں یہ ترجمہ بھی ہے جو تجوید, اگر ہم تجوید کے فن میں آئے تو لحن جلی اور لحن خفی اس میں ہے. اگر آپ صفات کا خیال نہ رکھے تو اس کو ہم کہتے کہ اس نے لحن خفی چھوٹی سی غلطی کی. اگر آپ نے ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھ دیا اور معنی الٹ دیا تو اس کو اللہ نے جلی کہتے. جس طرح یا اللہ یاری نے اس آیت کا ترجمہ کیا نا کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو خطاب کیا, اگرچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب تھا, اور جو صیغہ خطاب کا تھا وہ بھی واحد مذکر مخاطب کا ہے, الہی کا خطاب ہے, الہی کا. لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ, ہاں میں تمام شیعہ مفسرین دیکھے, وہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہاں خطاب نبی علیہ السلام کے لیے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خطاب کفار کے لیے ہے. پھر اس نے غلطی مانی, ابھی کہہ رہا ہے ابھی دوبارہ وہ نہیں مانتا. اس نے سب سے پہلے غلطی مان لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, ابھی دوبارہ کہتے ہیں کہ غلطی نہیں ہوئی. ہاں احادیث کا جو ٹکڑا انہوں نے دکھایا مسلم شریف کا, یقیناً وہ حدیث ہے, لیکن اس حدیث کا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا محدثین نے پوری حدیث نقل نہیں کی. بخاری شریف نے کچھ ایسا یہاں لکھا, کچھ ایسا وہاں لکھا. تو وہاں جو میں نے بخاری شریف سے حدیث دکھائی کی نہیں, بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمع و اطاعت لازم ہے, لیکن جب تک وہ کفر بواہ نہ کرے. اگر کفر بواہ کرے تو جہاد لازم ہے. اچھا مجھے اپنے کتابوں سے دکھائے, میں اپنے کتابوں سے دکھائے کفر بواہ کے بعد جہاد فرض ہے. مجھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دکھائے
یا کسی امام کی صحیح حدیث سے دکھائے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ کفر بواح ہو تو تلوار نہیں اٹھانا. اسی طرح حدیث یہ دکھائے، ذاکر صاحب ان کو پابند کرے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتا ہے کہ کفر بواح کے وقت بھی تلوار نہیں اٹھایا جا سکتا، تو مجھے اپنی کتابوں سے دکھائے. میں نے تو اپنی کتابوں سے دکھایا. ہاں وہ آیت میں نے پڑھی اللہ تنفروا خفافا، یہ کہتا ہے کہ غزوہ تبوک والوں کے لیے. میں کہتا ہوں قرآن پاک تا قیامت مسلمانوں کے لیے ہے. ایک حکم غزوہ تبوک کے مقام پہ اترا ہے، لیکن جو حکم ہے وہ باقی ہے، تا قیامت باقی ہے مسلمانوں کے لیے. جب ظلم ہو، کفر ہو، تو اللہ کا حکم تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. الا تنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا فی سبیل اللہ. اللہ کا حکم ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ کو بھی متوجہ ہے، آپ کو بھی سب کو متوجہ. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا خلیفہ نہیں تھے عمر اور ابو بکر تھے، حضرت علی رضی اللہ بھی تھے، تو آپ اس کو بھی شامل کر رہے ہو. آپ کے خیال میں تو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ علی تھے، آپ کے خیال میں، آپ کے عقیدے میں. تو یہ حدیث تو اس پہ حمل ہو رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. نہ تو آپ لوگ اہل البیت کا خیال رکھتے ہو، نہ صحابہ کا خیال رکھتے ہو، ان صحابہ جنہوں نے تجھے قرآن پاک دیا ہے. اچھا حدیث تو تمہارے پاس نبی علیہ السلام کے ہے ہی نہیں، موجود نہیں ہے. حدیث اگر ہے تو امام جعفر تک ہے کہ امام جعفر نے یہ فرمایا. نبی علیہ السلام تک تو تمہارے پاس، تمہارے کتابوں میں کوئی حدیث نہیں جو مرفوع حدیث ہو نبی علیہ السلام تک پہنچے. قرآن پاک بھی تمہارے پاس نہ ہوتا اگر یہ صحابہ کرام نہ ہوتے، معاذ اللہ. قرآن پاک سے جو ہے نا جی اچھا ان سے پوچھے ذاکر صاحب، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں نقص اور زیادتی یہ کفر ہے. ان کا بھی عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے. ٹائم ہے نا ذاکر صاحب، میرا ٹائم اتنا جلدی ختم کرتے والا، یعنی کو 10 منٹ دے دیتے ہو. بات ان سے ٹائمر اور ہے، وہ اپنا ٹائمر لگاتا ہے نا، وہ اپنا ٹائمر لگاتا ہے. اچھا ذاکر صاحب میں نے ٹائمر دیر سے لگایا تھا نا، وہ ٹائمر اچھا ان سے پوچھ لے ذاکر صاحب، ان سے یہ پوچھ لے کہ قرآن پاک کے تحریف کا قائل کافر ہے کہ نہیں. یہ کہے گا کہ ہے، تو آپ ان سے پوچھے کہ قرآن پاک میں تحریف نقصان ہے کہ نہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے. یہ کہے گا کہ نقصان بھی ہوا ہے اور نقصان کا عقیدہ رکھنے والا کافر بھی ہے. ان سے پوچھو کہ یہ تمہارا کس طرح عقیدہ ہے، خود اپنے آپ کو کافر کہتے ہو. یہ تحریف کے متعلق ان سے پوچھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ تلوار نہ اٹھائے، یہ دکھائے حضرت علی رضی اللہ سے یا اماموں سے یا کافی سے دکھائے. ہمارے کتابوں چلیں بھائی ٹائم ختم ہے نا، اب تو ختم ہو گیا جی دکھائے. جی دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں جی کہ مشرکین جو ہے ان کا لہجہ اور تھا، منافقین کا لہجہ. دیکھیں منافقین مشرکین جو عرب میں تھے ان کا لہجہ اور نہیں تھا. اگر کوئی قریشی تھا تو اس کا لہجہ قریشی تھا، اگر کوئی مدنی ہے تو اس کا لہجہ مدنی. اس طرح نہیں تھا کہ منافقین کا لہجہ اور ہو. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ منافقین میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَسْمَعُوا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اگر جب آپ ان کو دیکھو تو ان کے اجسام بڑے پیارے، وہ بہترین لباس، قیافہ بہترین مسلمانوں مومنوں والی، اور جب وہ بات کریں تو آپ ان کی باتوں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں ان کی باتیں. اس طرح نہیں تھا کہ وہ غلط کسی اور لہجے سے بات کرتے تھے. ان کے لحن القول سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی بات میں خطا ہے. وہ عاقل آدمی سمجھ لیتا ہے کہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی مخلص نہیں ہے. لحن سے مراد یہ ہے. اچھا اب کیونکہ ہماری گفتگو ہے قرآن کے متعلق، اور یہ بالکل بار بار میں ان کو یہ حدیث دکھا رہا ہوں، یہ حدیث کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے، تو اب مجھے مجبوراً اپنا ٹائم ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ علامہ صاحب جو ہے نا یہ بالکل کبھی ان کو کوئی اچھا سا نقل نہیں آیا. عائشہ کا جواب دوں، عائشہ رضی اللہ کا جواب دوں. جب وہ فرماتی ہے کہ اس قرآن مجید میں خطا ہے، قرآن مجید میں خطا ہے یہ نہیں. ایک اور دوسری جگہ میں کہتی ہیں کہ قرآن مجید سے آیات ساقط ہو گئی ہیں. یا مجھے ایک منٹ دو، یا جب میں شروع کروں تو مجھے یاد دے. ابھی میں دے دیتا ہوں نا، میں نے کہا میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، اپنا ٹائم دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اور پھر کہتی ہیں کہ قرآن آیات کو بکری کہا گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ کو 1 منٹ ہم نے دے دیے، بسم اللہ کرو جی، آ جاؤ. اچھا 1 منٹ، یہ بار بار یہ حدیث پیش کر رہے ہیں وہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یا ابن اختی هذا عمل الکتاب، یہ حدیث نا اخطأوا فی الکتاب، اخطأوا فی الکتاب. جی حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بانجے، یہ کاتبوں کا کام ہے
انہوں نے کتابت میں خطا کی، کتابت میں خطا کی، قرآن پاک کے متن کو وہ کتابت میں خطا، یعنی جو ہم لکھتے ہیں نا کتابت میں، لکھائی میں خطا. ابھی اس کا مثال بتاتا ہوں. ان هذان لساحران، یہ اس کا جو خطاب لکھائی کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، جہاں پہ یعنی تثنیہ کے لیے مثنیٰ کے لیے الف لگاتے ہیں نا، یا لگاتے، یا وہ کاتبوں نے وہاں غلطی کی ہے، یا کی جگہ الف لکھا ہے. یا کی جگہ جہاں تثنیہ کے لیے یا لکھا جاتا ہے انہوں نے الف لکھا ہے، کیونکہ تثنیہ کے لیے الف بھی لکھا جاتا ہے. اگر وہ مرفوع ہو تو الف لکھا جاتا ہے، اگر وہ مرفوع نہ ہو، مجرور ہو، تو پھر یا لکھی جاتی ہے. وہی خطا کا ذکر کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پہ وہ پڑھتے تو صحیح پڑھتے تھے، لیکن لکھائی میں انہوں نے خطا کی تھی. تو صاف لکھا ہے کہ یا اخطؤ فی الکتاب، لکھائی میں خطا کی ہے، پڑھنے میں کسی نے غلطی نہیں کی تھی. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عربوں کے لہجے جدا جدا نہیں تھے. میں نے چلیں آپ کا 1.5 منٹ آپ نے لے لیا، 1.5 منٹ آپ نے لے لیا. اب میں اپنا ٹائم کلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے محترم ناظرین. اب یہ خود کہتے ہیں کہ یہ چلے 2 منٹ رہتے ہیں، میرے 2 منٹ رہتے ہیں، کوئی بات 2 منٹ رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب عائشہ نے بولا ہے کہ غلطی ہے بھائی، تو اب موجودہ قرآن میں غلطی موجود ہے نا. وہ کہتی ہے یہ انہوں نے مان لیا کہ عائشہ کا یہ قول ہے کہ انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے نا، تو ہم یہی عرض تو کر رہے ہیں کہ یہ قرآن میں ابھی جو آیت ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ یہی تو ہے نا. اجازت دیں، قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ یہی تو ہے نا. ان ھذان لساحران، یہ قرآن کی یہی آیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ الف کے بجائے یا لکھنا چاہیے تھا نا، یا نہیں لکھنا، ابھی قرآن میں غلطی ہے. یہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، قرآن میں غلطی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے یا لکھنا چاہیے کیونکہ یہ تثنیہ ہے. ان ھذان لساحران، ان آپ نے کہا ان ھذین لساحران. چلیں جی، ان ھذین کے بجائے انہوں نے قرآن میں لکھا ان ھذان والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ. ہیں جی، اس میں بھی غلطی ہے. یہ چاہیے تھا کہ وہ ان المقیمین الصلاۃ والمؤتین الزکاۃ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یہ ہونا چاہیے، والصابئین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یا ہونا چاہیے تھا، صابئون واو آ گیا. تو آپ نے بھی اس کے نقش قدم پہ چلا، آپ نے بھی اپنا کفر کا اعتراف کیا. عائشہ کو بچانے کے چکر میں آپ خود بھی کافر ہو گئے کہ قرآن میں غلطی ہے، لکھنے والوں نے غلطی. اور 2 منٹ آپ نے کہا تھا نا، ابھی تو 1.5 منٹ ہو گئے بھائی، ابھی 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے. ہاں جی، یہ غلطی ہوگی. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں سے آیات ساقط ہو گئی ہے نا، آیات بکری کا گئی ساقط ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھو ملاحظہ کریں جی، یہ میں آپ کی خدمت میں نے یہ آپ کو دکھا دیا. جناب والا کہاں گیا وہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیتیں کھو گئی ہیں جی. وہ کون سی آیت تھی کہ فرما رہی تھی کہ بھائی، ہاں جی، سنن دارقطنی میں یہ کہ کہا، سنن دارقطنی میں کہ متتابعات سقطت متتابعات یہاں سے گرائی گئی ہیں. آیا اس طرح فعدۃ من ایام اخر متتابعات، یہ بھی حدیث صحیح بھی ہے. تو اب جواب دے دو جی، جب میں نے اپنا ٹائم بھی اس کو دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب ذاکر صاحب، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذاکر صاحب میں نے یہ کہا کہ یہ کتابت کی غلطی ہے، پڑھنے میں جس طرح بھی لکھا ہے کاتبوں نے، وہ پڑھتے مسلمان ایک جیسے تھے. نہ ھذان لساحران، ابھی یہ تو اب کتابت میں غلطی ہے نا، ابھی دیکھو یہ تو قرآن کے الفاظ میں غلطی ہے نا، جو کتاب میں لکھی گئی وہی غلطی ہے نا. اب تو وہی غلطی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں اس طرح لکھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقا جو نا وہ نقطہ ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں لکھنے میں. آپ نے وہ لکھنے میں دیکھا ہے نا، اس کے کئی طریقے ہیں، لوگ لکھتے ہیں. جو خوشخطی والے لوگ ہیں جو قرآن پاک لکھتے ہیں، مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں غلطی نہیں کرتے. ابھی کوئی یہ کہے کہ تمہارا یہ جو لکھائی ہے یہ غلط ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن پڑھنے میں تو تمام عرب اس طرح پڑھتے تھے. ان ھذا لساحران، تفسیر قرطبی میں ہے کہ بعض اہل عرب کی لغت میں تثنیہ ہر حالت میں الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ لکھا جاتا تھا عرب میں بھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے مثلا الف کے ساتھ، یعنی دونوں درست ہے، الف کے ساتھ بھی درست ہے، یا کے ساتھ، اور پڑھنے میں یا معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی نا. میں نے کہا کتابت میں ہر کوئی اپنے انداز کے مطابق لکھتا ہے، تو میں کسی پہ اعتراض کر سکتا ہوں کہ تمہاری جو کتابت ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اس طرح غلطی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لیاری صاحب
ایک بات کرتے، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا نا، آپ ان کا جواب دے اور پھر آپ سوال پوچھے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. سوال جواب کا ابھی جو آپ نے جواب دیا نا، ابھی آپ کا جواب واضح نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی کتابت میں غلطی ہے، غلطی نہیں ہے. یہ اس طرح غلطی نہیں ہے، یہ تو میں نے کہا اجتہادی طور پر میں اپنی طرف، یہ تو ان ہادان لساحران، ان ہادان لساحران جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اور الفاظ بھی لکھے گئے. ان ہادان نہیں ہے، ان ہادان نہیں، ان ہادان لساحران، ان ہادان نہیں ہے، ان ہادان لساحران کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور ترجمہ جو بھی ہے، ان ہادان لساحران، یہ الفاظ، یہ کتابت جس انداز سے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، درست ہے، بالکل. جو کہہ دے یہ غلط لکھا ہے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ تمہارا طرز طریقہ کتابت کا غلط ہے، یہ کفر نہیں. یعنی جو کہے کہ الفاظ غلط ہے بھائی، الفاظ یہ غلط لکھا ہے، اس میں خطا ہے. غلط کا مطلب، غلط کا ایک مطلب ہوتا ہے والمقیمین الصلاۃ، والمقیمین الصلاۃ. متن کو میں نے کہا لحن جلی. میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، دیکھیں شیخ صاحب، پتہ چل گیا. سورہ نساء نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم. ابھی یہ تین آیتوں کا پتہ چلے نا. میرا ٹائم شروع ہے، میں سوال پوچھ لوں، آپ اپنے دو ٹرن میں سوال پوچھ سکتے. میرا سوال کر لو کیا سوال یہ تو ذاکر صاحب، سوال غور سے توجہ کرے ذاکر صاحب. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں تحریف کے قائل مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. اگر قرآن میں کوئی یہ کہے کہ اس میں نقصان ہوا ہے، یہ بھی تحریف ہے. اگر کہے کہ قرآن پاک میں زیادتی ہوئی ہے، یہ بھی تحریف ہے. تو کوئی اگر اس عقیدے کا قائل ہے، وہ ہے کافر. ابھی مجھے بتا دے اللہ یاری صاحب کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، جو تمہارے پاس قرآن پاک ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے. ابھی آپ نے جو سوال فرمایا نا، آپ کا کیا عقیدہ اپنا تو بتاؤ نا. جو کہ قرآن میں غلطی ہے، اضافہ ہے، کمی ہے، غلطی ہے، خطا ہے یا اضافہ ہے، اسے آیات کم وہ مسلمان یا کافر ہے؟ پہلے تم جواب دے، پھر میں جواب دوں. پہلے مجھے جواب دے، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں. پہلے مجھے جواب دے نا. ایک لفظ ہے نا، ایک لفظ کہہ دو مسلمان یا کافر ہے، پھر میں ان کو جواب دوں گا. پہلے مجھے جواب دے. میں جواب دے دیتا ہوں. میں جواب، جو شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سے آیات کم ہوئی ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جن لوگوں نے جمع کیا ہے انہوں نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو کہتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ خیانت ہوئی ہے. بھئی تورات انجیل کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی کفر نہیں ہے. قرآن مجید کے ساتھ اگر کوئی کہہ دے، میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، نہ وہ کوئی شے اس کی تکفیر نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام اس کی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ یہ متواتر روایات فریقین سے ثابت ہے کہ ایسا ہی صحابہ نے قرآن کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ میرا جواب. اب آپ بتاؤ جی، جو کہتے ہیں موجودہ قرآن میں جو بین الدفع، نہیں، سوال سن لے. واضح جواب نہیں دیا. تمہارا تحریف قرآن کا قائل کافر ہے یا مسلمان؟ اس کا جواب دے. تحریف قرآن کا قائل، یہ بس دیکھو میں نے عرض کیا نا کہ جو کہتے ہیں آپ نہیں دیتے. ذاکر صاحب جواب دے، تحریف قرآن کا قائل کافر ہے کہ مسلمان؟ ذاکر صاحب جواب دے. اہل تشیع کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے؟ نہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ مناظر مجھ سے ہے نا، ان سے تھوڑی ہے. وہ تو ماڈریٹر ہے، وہ جواب نہیں دے گا بھائی، اس کا کام نہیں جواب دینا. دیکھیں یہ آدمی، اس کو اردو نہیں سمجھ آتی. میں دوبارہ اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جو ہم کوئی ایسے شخص کی تکفیر نہیں کرتے. اگر وہ کہہ دے کہ قرآن مجید میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، جی وہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا قرآن وہ امت کو بھی سنایا ہے، اور پھر امت نے وہ لکھا نہیں. اس زمانے میں کوئی لکھتے نہیں تھے، بہت کم لوگ لکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے تھے، وہ اپنے پاس رکھتے تھے. وہ پھر وہ سب جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، وہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ آپ جمع کریں اس کو اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر امام علی علیہ السلام نے پورا جمع کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ نہ غداری کی ہے، نہ خیانت کی. اہل بیت علیہ السلام نے نہ غداری کی، نہ خیانت کی. جہاں تک موجودہ قرآن ہے تو عرض یہی ہے کہ اگر موجودہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین نے جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے جمع کیا، تو کیا اس میں ہیرا پھیری ہے؟ قطعاً اس میں ہیرا پھیری ہے. اور اگر کوئی اس کو اعتراف کرے کہ ہیرا پھیری ہے، اس میں کمی ہے، زیادتی ہے، ترتیب بدل دی ہے، آیات میں کمی کر دیا، تو بالکل وہ کافر نہیں ہمارے نزدیک. اب آپ جواب دے دو نا کہ کوئی کہہ دے موجودہ قرآن میں خطا ہے، غلطی ہے، کمی ہے، یعنی اجازت قرآن کے قائل کا وہ کافر نہیں ہے. نہیں ہے.
اب آپ سے سوال ہے، جو شخص قید ہے کہ موجودہ قرآن میں، دیکھو نہیں ہمسنا نے بھائی سوال سن لو نا، آپ کے سوال کے جواب میں 2-3 دفعہ دے دیا نا. ذاکر بھائی یہ جواب مجھے سوال کرنے دے گا نا. ذاکر صاحب میں نے 3 دفعہ جواب دیا کس ایک سوال کا. ذاکر صاحب بات کرے. ذاکر صاحب اس نے کیا جواب دیا میرے سوال کا؟ کیا جواب دیا آپ بتا دیں، اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری اللہ یار صاحب کو بات پوری کرنے دیں، بعد میں آپ اپنا موقع بیان کر دیں. اللہ یار صاحب پوری بات کر رہے سوال کب کرے گا؟ میرا جواب تو دینا. میرا جواب دیا اس نے ذاکر صاحب، اس نے جواب دیا. ذاکر صاحب میں نے کہا ہم کافر نہیں کہتے اس کو، میں نے کہا کافر نہیں کہتے، یہ بار بار کہہ رہے کافر ہے. میں نے کس الفاظ میں کہہ دوں کافر نہیں ہمارے ہاں ہوں. ذاکر صاحب کو سمجھ آیا آپ کا جواب؟ مجھے بتا دی کیا جواب دیا اس نے. تحریف قرآن کا قائل کافر ہے کہ مسلمان؟ میں نے کہا کافر نہیں ہمارے ہاں. تمہارے آپ کو کون سی فارسی نہیں، اردو فارسی میں کہہ دوں، کون سی زبان میں کہہ دوں؟ کافر نہ دی، کافر نہ دی، کافر پشتوں میں کہہ دیتا ہوں بھائی. دلیل دو، نہ دی کافر. تمہارے ہاں دلیل دو، دلیل تو دو نا، قرآن اور حدیث سے دلیل دو کہ کافر نہیں ہے، دلیل دو. یہ الگ سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا جواب میں دے دوں گا. یہ آپ کا الگ سوال ہے، اس کا دلیل چاہیے، دلیل بھی دے دیں. اجازت ہے. دلیل کیا؟ مجھے قبول نہیں تمہارا جواب. دلیل چلیں آپ نے کہا دیکھیں ایک سوال آپ کریں گے، ایک سوال آپ کریں گے، ایک سوال میں کروں گا نا. وہ اس کا دلیل کے ساتھ جواب دو کہ وہ کافر نہیں ہے. جواب دیکھو ایک سوال وہ کرے گا، ایک سوال میں کروں گا نا. اس طرح تو نہیں کوئی کہ صرف وہی سوال کرے. آپ نے سب تمام اہل تشیع کے مسلک کو آپ نے ہلا کر رکھ دیا، تشیع کو آپ نے اشکارا کیا. او بھائی شیخ جی آپ دیکھیں، آپ دلیل مانگتے ہیں، وہ دیکھیں یہ پایا کہ ایک سوال آپ کریں گے، ایک سوال میں کروں. آپ نے خود کہا تھا آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، پھر اب میں جواب دوں گا. تو میں نے آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ اس کو 3-4 دفعہ جواب دے دی. اب کیوں آپ ڈرتے ہیں میں آپ سے سوال کروں؟ پوچھو سر پوچھو. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جو شخص کہتا ہے کہ موجودہ قرآن میں خطا ہے، کمی ہے، ٹھیک ہے نا، حذف ہے، آیات گرائی گئی ہیں، خطا ہے اس میں، کیا وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. حقانی صاحب بسم اللہ. اچھا، یہ اس نے میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک میں تحریف کا قائل جو کہتا ہے وہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، وہ کافر ہے کہ مسلمان؟ پہلے مناظرے میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کافر ہے. ابھی آہستہ سے بولا میں نے کبھی نہیں بولا. آہستہ پھر اچھا میں نے ابھی ان سے پوچھا کہ جواب تمہارا کامل تب ہوگا جب تم دلیل کے ساتھ جواب دو. اس نے کہا ہمارے ہاں جگہ اگر کہا تو قرآن سے دلیل دینا ہے یا حدیث سے. اگر قرآن اور حدیث سے صحیح دلیل دے کہ تحریف قرآن کا قائل کافر نہیں تو پھر اس کا جواب جو ہے مکمل سمجھوں گا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن پاک میں تحریف کا قائل کافر ہے کہ مسلمان ہے. تو ہمارا تو عقیدہ ہے من قال بتحریف القرآن فہو کافر. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہو وہ کافر ہے، جس طرح کہ تم کافر ہو، تم تحریف قرآن کے قائل ہو نا. نہیں، ایک دوسرے کے نہیں کریں گے نا. اب طے پایا تھا کہ ایک دوسرے پہ توہین نہیں کریں گے، تکفیر نہیں کریں گے. میں قائل ہوں، تم خود کہا ہے کہ میں قائل ہوں. چلیں جو بھی ہے وہ منازع کا شرط رکھا نا کہ دو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کریں. ٹھیک ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریف کا کفر کس پہ آتا ہے. کس پہ آتا ہے؟ کس پہ آتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں. ابھی میں نے کس کی احادیث دکھائیں کہ کہتا ہے قرآن میں کمی ہوئی ہے. تم تو اظہار کر رہے ہو نا کہ تحریف کا قائل کافر ہے، تم تو اظہار کر رہے ہو کہ کافر نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، تم تو قائل ہو. دیکھو نا ذاکر بھاگ گیا آپ کی وجہ سے، ذاکر صاحب بھاگ گیا. نہیں اس کا لائق چلے گا نا. پلیز یار بدتمیزی نہیں. چلیں اس نے سوال کا جواب دے دیا بھائی، ہم نے اس کے سوال کا جواب سنا بھائی. اب آپ کا سوال مجھ سے ہے دلیل کیا کہ کافر نہیں. آپ نے ایک سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا نا کہ دلیل کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں تحریف قرآن کا قائل جو ہے وہ کافر نہیں ہے، اور کیونکہ تم بار بار کہتے اس کو قرآن میں نقصان آیا ہے، زیادتی اور کمی ہوئی. تو ابھی مجھے قرآن سے دکھائے کہ تحریف قرآن والا کافر نہیں ہے، یا صحیح حدیث سے دکھائے کہ تحریف قرآن والا جو ہے نا وہ کافر نہیں ہے. میں دلیل دوں گا. مجھے دیکھ انہوں نے جو سوال کیا کہتا ہے حدیث سے دکھاؤ نا، اس کے لیے مجھے 10 منٹ کی ضرورت ہے جی. 10 منٹ کی
حدیث دکھاؤں گا نا. 10 منٹ دو. میں آپ حدیث نہیں نکال سکتے. حدیث کی تعریف کو قرآن کا قائل مسلمان ہے نہیں نکال. 10 منٹ نہیں دے سکتا. یہ میرا کام ہے جی. اچھا ایسا کرے شیخ صاحب اللہ یاری صاحب, رویت باری تعالیٰ پہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے. دیکھو بھائی آپ نے نہیں وہ الگ آپ نے سوال کیا اس کے جواب لے لو. میں 10 منٹ نہیں دے سکتا ہوں. میں 10 منٹ نہیں دے سکتا ہوں. رویت باری تعالیٰ پہ مناظرہ. دیکھیں یہ ایک شخص کہتا ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. شیخ صاحب ایک منٹ. ہاں کیا کہتے ذاکر کیا کہتے؟ شیخ صاحب ایک منٹ. دیکھیں علامہ صاحب آپ نے سوال کیا, اللہ یاری صاحب نے جواب دیا ہے. اب جو اللہ یاری صاحب نے سوال کیا ہے اس کا آپ جواب دیں. آپ نے ان کا جواب سن لیا ہے جو انہوں نے دیا ہے. اب انہوں نے سوال کیا اس کا جواب دیں بس. نہیں اس نے سوال کیا ذاکر صاحب انہوں نے جواب دے دیا نا. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 10 منٹ جواب کے لیے دو. میں نے کہا 10 منٹ نہیں دے سکتا ہوں. چلیں جی چلیں. مجھے ذاکر صاحب سے مجھے میرا عرض ہے. ذاکر صاحب انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے, قرآن کے ساتھ اس امت نے زیادتی کی ہے, وہ کافر نہیں. اس کا کتاب و سنت سے جواب دے دو نا. کتاب و سنت سے 20 سیکنڈ میں تو جواب نہیں دے سکتا نا. میں حدیث پڑھوں گا اس میں ٹائم لگے گا. آپ مجھے بتائیں کتنے منٹ آپ ماڈریٹر کے ایسے سے دیں گے. میں نے کہا 10 منٹ نہیں دو, تھوڑا دے. کتنا منٹ دیں گے؟ نہیں 6 منٹ. 6 منٹ مجھے دے دو. ایسا کرے 1 منٹ صبح سنیں. ایسا کرے کہ آپ رویت باری تعالیٰ پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ. نہیں میں پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا بھائی. آپ نے بولا کیوں کافر نہیں ہے. میں تو 10 منٹ آپ کو جواب کے لیے نہیں دے سکتا ہوں کہ حدیث نکالنے کے لیے. چلیں اب آپ سے نہیں مانگا, میں نے ان سے مانگا, ذاکر سے مانگا, شاہ جی سے مانگا. شیخ صاحب اللہ یاری صاحب کو 6 منٹ دیتے, کوئی بات نہیں. پھر آپ 6 منٹ میری بھائی خاموش. میرے بیچ میں نہیں بولے گا بھائی. میرے بیچ میں نہیں بولے گا. ایک شرط سن لیں. 6 منٹ ہے ذاکر صاحب, 6 منٹ دو. لیکن یہ جو جواب مجھے دے ذاکر صاحب, وہ جواب آپ نے مجھے ریپیٹ کرنا ہے کہ آپ سمجھ آئی وہ جواب کی نہیں. نہیں اس کا کام ریپیٹ کرنا نہیں ہے. ریپیٹ کا آپ میں ریپیٹ کے لیے میں بیٹھا ہوں. سب سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے, ذاکر سے نہیں پوچھیں گے. آپ خلط ملط کرتے ہو نا, جواب نہیں دیتے ہو. ذاکر کہے کہ میں جواب ریپیٹ کروں گا تو پھر. شیخ صاحب بات سنیں. آپ اللہ یاری صاحب کی سوال جو جواب دیں گے سن رہے ہیں نفس نفیس, آپ سن لیں, آپ تحریر کر لیں, اس کے جواب میں آپ پھر بات کر لینا, کوئی بات نہیں. وہ لوگوں کو خلط ملط کر رہا ہے. یہ جواب 1 منٹ کا جواب ہے, آدھے منٹ کا جواب ہے, لیکن ان کے پاس ہے نہیں جواب. اس لیے یہ خلط ملط کرنے کے لیے نا. او بھائی صاحب پلیز سن لیں بھائی. دیکھیں انہوں نے کہا ہے محترم ناظرین, یہ بات میں آپ لے لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ یاری صاحب کے جب وہ بات کریں گے اس کے بعد 6 منٹ آپ لے لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا رد کر دینا. ہاں بسم اللہ یاری صاحب بات کریں. بسم اللہ. جی سر, عرض یہ ہے کہ علامہ صاحب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں ٹائم لگاتا ہوں. فرمایا کہ آپ بتائیں کہ کیوں کافر نہیں. بھائی بتاؤ جی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کثرت کے ساتھ اس عقیدے کے قائل تھے, اور پوری امت اس بات کے قائل ہے کہ ہم ان صحابہ کی وہ ارتداد کے اظہار نہیں کرتے, کافر نہیں کہتے. ملاحظہ کریں یہ کتاب فضائل القرآن, یہاں پہ واضح طور پہ ہے کہ بھئی عائشہ صاحبہ کہتی تھی قرآن میں خطا ہے. ان ہادان لساحران, یہ خطا ہے, ایک قرآن میں خطا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کے عقیدے کے مطابق جناب عائشہ دار اسلام سے خارج ہیں, کیونکہ انہوں نے بولا قرآن میں خطا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ کوئی ایک خاص نسخہ ہے, کسی اس میں غلطی ہے. یہ وہی آیات ہے جو ہمارے ہاں, ٹھیک ہے نا. یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ان ہذین لساحران ہونے چاہیے, ان ہذین نہیں, ان ہذان لساحران. تو یہ خطا ہے ان کے نزدیک. اسی طرح والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ, جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں خطا کہتے ہیں. اچھا ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین, یہ کتاب مصاحف ابن ابی داؤد ہے, ابو داؤد سجستانی, یہاں پہ بھی موجود ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ ان ہذان لساحران والذین هادوا والصابئون یا ابن اختی هذا عمل الكتاب اخطأوا فی الکتاب. یہ کتاب میں خطا ہے. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری ہے. ملاحظہ کریں عثمان سے روایت ان فی قرآن لحنا ستقیم العرب بألسنتها, قرآن میں لحن ہے, ثواب کا طریقہ کار سے اختلاف ہے. لحن کا مطلب لہجہ نہیں ہے, کتابت میں کیسے لہجہ ہو سکتا ہے؟ قرآن میں غلطی ہے, اس غلطی کو عرب لوگ اپنے زبان سے سیدھا کریں گے. لما فرغ من المصحف اتي به عثمان قال احسنتم واجملتم ارى شيئا من لحن ستقيمه عرب بألسنتها. اس نے کہا قرآن آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے لکھی ہے, اس میں مجھے کچھ غلطیاں نظر آ رہی ہیں, لیکن عرب اس کو ستقیمہ,
عرب اس کو اپنے زبان سے صحیح پڑھیں گے. اچھا مزید ملاحظہ کریں, یہ صحیح مسلم ہے جناب, مشہور روایت ہے یہاں پر کہ یہاں پہ باب تحریم بخمس رضعات, کہ قرآن میں کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وهن فیما یقرأ من القرآن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی تھی. اب یہ آیت قرآن میں نہیں ہے, یہ آیت کہاں گئی ہے, اس کو بکری کہا گئی ہے نا, وہ ان کی مشہور روایت ہے جناب عائشہ کی. اب ملاحظہ کریں مزید, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. تستأنسوا وتسلموا علی اہلها, سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 27. ملاحظہ کریں تفسیر تبری ہے, تفسیر تبری میں تفسیر تبری جلد نمبر 17 جاب دار حجر, یہاں پہ یہ جو حدیث ہے یہ بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اس کی سند یعقوب بن ابراہیم حدثنا حسین عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس كان يقرأ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها وإنما تستأنسوا وهم من الكتاب. وہ اس طرح پڑھتے تھے یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا, تستأنسوا نہیں, اور فرماتے تھے کہ تستأنسوا خطا ہے, غلطی ہے. تو یہ شیخ صاحب مجھے بتائیں, عثمان کی تکفیر کریں گے, یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. عائشہ کی تکفیر کریں گے, عبداللہ ابن عباس کی تکفیر کریں گے, لا یہ بھی حدیث صحیح ہے, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. وقال عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انما هي خطأ من الكتاب, یہ قرآن لکھنے والوں سے غلطی ہے. حتی اصلی کیا چیز ہے, حتی تستأنسوا وتسلموا. اچھا اس طرح کی روایات ان کے کتب میں بڑی پڑی ہیں محترم ناظرین. آپ کی خدمت میں عرض کریں مزید, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض من في کتاب اللہ, سورہ احزاب آیت نمبر 6. اس کے متعلق ملاحظہ کریں المطالب العالیہ بسوائد المسانید الثمانیہ, حافظ ابن حجر عسقلانی کی جلد نمبر 15, سعودی عرب میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر هذا اسناد, حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صحیح علی شرط البخاری. وجد عمر بن الخطاب مصحفا فی حجر غلام له, عمر بن خطاب کو ایک مصحف ملا ایک لڑکے کے گود میں, اس میں اس طرح لکھا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وهو اب لهم وازواج امهاتهم. عمر نے کہا احققها یا غلام, اے غلام اس کو مٹھا دے. قال فوالله لا احقها وهي في مصحف ابی بن کعب, اس نے کہا اللہ کے قسم میں اس کو نہیں مٹھاؤں گا, یہ مصحف ابی بن کعب میں یہی لکھا ہے. فانطلق عمر الى ابی بن کعب, انطلق عمر چلا گیا عمر کے ابی کے پاس کہ ابی تو نے مصحف میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا شغلنی القرآن وشغلک الصفق بالاسواق اذ تعرض رحاک على عنقک بباب ابن العجماء. میں قرآن سیکھنا میرا کام تھا, بازار میں خرید و فروش کرنا تیرا کام تھا. کہ اس وقت کو یاد کر کہ جب تو وہ چکی نہیں ہوتی, چکی کے جو پتھر ہے وہ بہت باری ہوتی ہے, اس کو اپنے گردن پہ لگ کے تو لوگوں کے گھروں کے میں جاتے تھے کہ تھوڑا سا وہ گندم دے دے تاکہ میں اس کو پیس دوں, اس میں مجھے 1 کپ 2 کپ جو ہے آپ دے دینا. تو 2 کپ آٹا لینے کے لیے چکی لے کے لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا, میں قرآن سیکھتا تھا. تو آ کے مجھے کہتا ہے قرآن سے مٹا دے, اور یہ صحیح علی شرط البخاری. تو محترم ناظرین یہ کہتا ہے تکفیر کیوں نہیں کرتا, تو پھر کہہ دو نا عائشہ, عثمان, عمر صاحب آ گئے, ابی بن کعب آ گئے, اب میرے 6 منٹ ختم ہو گئے. ان سب کی تکفیر کر دو نا, یہ سب صحیح حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس, یہ سب کی تکفیر کر دو. ان کے مذہب میں ان کے اکابر کافر ہیں, انہوں نے خود فتویٰ جو کہہ دے قرآن میں کمی وہ کافر ہے. ان کے مذہب میں ان کے اکابر کافر ہیں. چلیں جی شیخ صاحب جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی شاہ جی شیخ صاحب اگر جان شیخ صاحب نہیں آئیں گے, ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے, انہوں نے میسج کیا ہے مجھے, تو شیخ صاحب نہیں آ پا رہے. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف